السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، آج ہمارا انت الحیات کا سیزن 2 بھی اختتام کو پہنچے گا۔ آج ہمارا لاسٹ پارٹ ہے انت الحیات کے سیزن 2 کا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سیزن 2 بہت 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 پسند آیا ہوگا، جس طرح مجھے پسند آیا ہے۔ تھوڑا بولڈ تھا لیکن اسٹوری بہت اچھی تھی اس کی، تو امید کرتے ہیں آگے بھی اچھی رہے اور ہیپی اینڈنگ ہو۔ چلیں بغیر دیر کیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم اماں جی، زرینہ حشمت علی کو چائے دے رہی تھیں جب اروب کی چہکتی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا تو اروب حارب کا ہاتھ تھامے مسکرا کر انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ بسم اللہ میری بچی، آؤ آؤ۔ زرینہ خوشی سے اٹھ کر اروب کی طرف بڑھی۔ حشمت علی بھی حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے کبھی اروب کو کبھی حارب کو دیکھ رہا تھا۔ اروب زرینہ سے لپٹ گئی۔ زرینہ نے اروب کے ماتھے پر لب رکھے۔ اماں جی، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ اروب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میری بچی، ہم نے بھی تمہیں بہت یاد کیا تھا۔ تم نے آنے میں اتنا وقت کیوں لگا دیا؟ جب سے تم گئی ہو میں خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی ہوں۔ زرینہ کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اروب کے واری صدقے جائیں، اب میں آ گئی ہوں نا، اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ اروب نے آنکھیں ٹپٹپاتے کہا تو زرینہ اس کی بلائیں لینے لگیں۔ حارب خاموشی سے کھڑا مسکرا کر اروب کو پیار بھری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ حشمت علی نے آگے ہو کر خوشی سے اروب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو۔ حشمت علی کو دلی سکون ملا تھا حارب اور اروب کو ایک ساتھ دیکھ کر۔ آ جاؤ بچوں، بیٹھو۔ زرینہ کو ایک دم خیال آیا کہ وہ کب سے کھڑے ہیں۔ حارب اور اروب صحن میں ہی بیٹھ گئے۔ اروب بچے، تم کتنی کمزور ہو گئی ہو، اپنا خیال نہیں رکھتی تھیں؟ اس حالت میں اپنا خیال رکھتے ہیں بچے؟ زرینہ نے پوچھنے کے ساتھ اروب کو نصیحت بھی کی تو اروب محض مسکرا دی۔ آپ فکر نہیں کریں اماں جی، میں ہوں نا اپنی بیوی اور بچے کا خیال رکھنے کے لیے، میں ان دونوں کا پورا خیال رکھوں گا۔ حارب کی اروب کی طرف دیکھتے مسکرا کر کہا تو اروب کی شرم سے پلکیں لرزنے لگیں۔ ماشاء اللہ، اللہ خوش رکھے آباد رکھے۔ زرینہ نے ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر دعائیں دیں۔ حارب نے موقع دیکھتے اروب کو ایک آنکھ ونک کی تو اروب نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ حارب مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ اماں جی، میرے ڈیوٹی آورز شروع ہونے والے ہیں، میں رات کو جلدی آ جاؤں گا، پھر اکٹھے ڈنر کریں گے۔ حارب کہہ زرینہ سے رہا تھا لیکن دیکھ اروب کی طرف رہا تھا۔ اروب نے آنکھیں جھپک کر حارب کی بات پر حامی بھری۔ وہ مسکرا کر الوداعی کلمات کہتے ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ بلاج خان زادہ نے اروب کو باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا۔ بلاج، کیا کرنے والے ہیں آپ؟ اروب نے بلاج خان زادہ کو قمیض اتارتے دیکھ بوکھلا کر کہا تو بلاج خان زادہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ تمہاری جان نکالنے والا ہوں۔ بلاج خان زادہ بیڈ پر گھٹنا رکھتے روپ پر سایہ فگن ہوا۔ کس خوشی میں؟ روپ نے بلاج خان زادہ کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے بے باک ہونے سے روکا۔ ہم دادا دادی بننے والے ہیں اس خوشی میں۔ بلاج خان زادہ نے روپ کے کندھے سے شرٹ کھسکائی تو روپ کا پورا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا۔ بلاج، مذاق نہیں کریں پلیز۔ روپ بیچاری روحانسی ہو گئی۔ تو کیا کروں پھر، تم ہی بتا دو۔ بلاج خان زادہ نے روپ کے برہنہ کندھے پر نرمی سے ہونٹ رکھے۔ آپ کچھ بھی مت کریں، چلیں نا حویلی چلتے ہیں۔ روپ بیڈ سے اٹھنے لگی۔ وہ بھاگنے کی راہ ڈھونڈ رہی تھی۔ بلاج خان زادہ نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے اوپر گرایا اور وہ سیدھا بلاج خان زادہ کے اوپر گری۔ دونوں کے ہونٹ آپس میں مس ہوئے۔ روپ کے دل کی دھڑکنیں ڈھولکی کی طرح بجنے لگیں۔ بلاج خان زادہ نے اسے پیچھے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں نرمی سے ٹچ کیا۔ روپ کے ہونٹوں نے ذرا سی حرکت کی۔ دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرانے لگیں۔ روپ، مجھے اپنی منمانی کرنے دو پلیز۔ بلاج خان زادہ کی آنکھیں خماری سے سرخ ہوئیں۔ لہجہ بھاری گمبھیر ہوا۔ روپ اپنے مجازی خدا کو کیسے منع کر سکتی تھی؟ اس نے ہلکا سا مسکرا کر بلاج خان زادہ کی گردن میں منہ چھپا لیا۔ بلاج خان زادہ اس کے اقرار پر سرشار سا ہوتا روپ کو جھٹکے سے اپنے نیچے کیا اور اس پر حاوی ہوا۔ روپ کے بدن سے اٹھتی مسحور کن خوشبو سے بلاج خان زادہ مزید پاگل ہو رہا تھا۔ حویلی میں بلاج خان زادہ کے کمرے میں اس کی ڈھیروں سینٹ پڑی تھیں پر روپ کے بدن کی خوشبو سب سے الگ تھی۔ وہ بلاج خان زادہ کو پاگل کر دیتی تھی۔ اس کی خوشبو جان لیوا تھی۔ روپ بلاج خان زادہ کی باہوں میں شرم سے بکھر رہی تھی۔ بلاج خان زادہ کے لمس میں آج بھی پہلی رات والا والہانہ پن، محبت اور شدت تھی۔ رات کو حارب کچھ زیادہ ہی ٹائم سے گھر آ گیا تھا۔ زرینہ کے لاکھ منع کرنے پر بھی اروب نے زرینہ کے ساتھ مل کر رات کا کھانا بنایا۔ کھانا کھانے کے بعد زرینہ اور حشمت علی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اروب انہیں چائے بنا کر کمرے میں دے آئی تھی، پھر اپنے اور حارب کے لیے چائے کپوں میں ڈال کر اپنے اور حارب کے کمرے میں لے آئی۔ حارب ڈھیلا پڑنے
पढ़ने के लिए ट्राउज़र और टी शर्ट पहनकर बेड पर बैठा। अरूप का ही इंतज़ार कर रहा था। ये क्या है? हारिब ढीला सा ट्राउज़र टी शर्ट पहने बेड पर बैठा अरूप का ही इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो कमरे में आई, हारिब की मुस्कुराहट ने इसका इस्तकबाल किया। अरूप ने भी जवाब में मुस्कुराकर हारिब की तरफ देखा और चाय लिए बेड पर हारिब के रूबरू बैठकर इसने चाय हारिब के पास ही बेड पर रख दी। चाय नहीं, दूध पिया करो, हारिब ने अरूप के गाल पर चुटकी काटते कहा। नहीं, आज चाय पीनी है, कल दूध पी लूँगी, अरूप ने मुस्कुरा कर कहा। क्यों, आज ऐसा क्या है? हारिब ने अपना कप उठाकर चाय की चुस्की लेते पूछा। सुना है चाय पीने से नींद उड़ जाती है, और मुझे आज सोना नहीं है, आपके साथ ढेरों बातें करनी है, अरूप ने इतनी मासूमियत से कहा कि हारिब मुस्कुराए बिना न रह सका। सिर्फ बातें और कुछ नहीं करना? हारिब की नज़रें अरूप के होठों पर जा ठहरीं। इसकी बात में छुपा मतलब समझकर अरूप के चेहरे पर हया की लाली बिखरी। नहीं, बातों बातों में मोहब्बत भी कर लेंगे। अरूप ने ज़रा सी आंखें उठाकर हारिब की लौ देती आंखों में देखकर धीमी आवाज़ में सरगोशी की। तो चलो फिर, टाइम वेस्ट नहीं करते, बातें तो हो गई, अब मोहब्बत भी कर लेते हैं। हारिब ने अरूप के हाथ से चाय का कप पकड़कर ट्रे में रखा, फिर ट्रे साइड पर खिसका कर अरूप के करीब हुआ। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, अपनी चंद लम्हों की गुर्बत देकर फिर दूर चली गई। जानती हो कितना तड़पा हूँ मैं? हारिब ने अरूप का दुपट्टा इसकी गोद में खिसका दिया। मैं भी दिन रात तड़पी हूँ हारिब, आपके मोहब्बत भरे लम्स के लिए, आपकी बाहों में समाने के लिए, आपके सीने पर सर रखकर सब पुरसुकून रहने के लिए। अब मिले हैं तो खुद से दूर मत कीजिएगा, मुझे हमेशा अपनी बाहों में भरकर यूं ही प्यार करते रहना। अरूप खुशी से आपकी बाहों में यूं ही ज़िंदगी गुजार देगी। अरूप ने हारिब के सीने पर माथा टिकाए कहा। कौन काफिर अब अपनी मोहब्बत को खुद से दूर करेगा? ये गुजरती रात, ये पल, ये लम्हे, ये वक्त, ये हवाएं, ये खुशबू, ये कमरा, ये गवाह है मेरी तन्हाई का, मेरे आंसुओं का, मेरी तड़प का। कितना याद करता था तुम्हें, ऐसा लगता था कतरा कतरा जिस्म से जान निकल रही है। मुझे माफ़ कर दो अरूप, मैं जानता हूँ अगर मैं तड़पा हूँ तो तुम भी मेरी वजह से अजियत में रही हो। हारिब ने अरूप का चेहरा हाथों के प्याले में भरकर नम आँखों से देखा। इस खूबसूरत चेहरे का तो वो पहले दिन से दीवाना था, इन होठों का, इन आँखों का। इसे तो बिन मांगे इसकी मोहब्बत मिल गई थी, और वो बेकदरा ठोकर मारकर चला गया था। क्या इसने कभी सोचा था ये खूबसूरत आंखें इसकी याद में रोएंगी, इसकी दीद को तरसेंगी? ये खूबसूरत होंठ इसका नाम अपनी मोहब्बत के लिए इतनी मोहब्बत से लेंगे? ये खूबसूरत दिल इसकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा, इस दिल पर वो हुक्मरानी करेगा। ये शहजादियों जैसी खूबसूरत लड़की इसके इश्क में पोत पोत डूब जाएगी। नहीं, ये लड़की तो नहीं थी, ये तो सरापा इश्क थी। आज हारिब को एहसास हुआ था, वो पहली नज़र में मोहब्बत करके सिर्फ ये सोचकर साइड पर हो गया था कि ज़मीन आसमान कभी एक नहीं हो सकते। पर अरूप ने मोहब्बत थोड़ी ना की थी, इसने तो इश्क किया था। हारिब अरूप का इश्क था, ये पागल लड़की इससे इश्क कर बैठी थी। आज हारिब इसके इश्क पर ईमान ले आया था, वो इसकी महरम थी, इसकी औलाद इस दुनिया में लाने वाली थी, इसकी बीवी थी। इसने एक बार भी नहीं सोचा था कि हारिब इसे शहजादियों की तरह नहीं रख सकेगा, वो इसे अपने बाबा जैसी आसाइशें नहीं दे सकेगा। इसने बस इश्क किया और बेपनाह इश्क किया। आज भी इसने फर्श पर बैठकर दस्तरख्वान पर अपने महरम के साथ खाना खाया। हवेली में वो डाइनिंग टेबल पर छुरी और कांटे के साथ खाती थी, पर हारिब का साथ मिलते ही अरूब इसके रंग में रंगती चली गई थी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप प्लीज़ पहले वाली बातें भूल जाएं। अरूब ने हारिब के दोनों गालों पर बारी बारी होंठ रखे। क्या बात है, रोमांस करने को दिल चाह रहा है? हारिब को अपने गालों पर अरूब के नर्म होठों का लम्स इसका दिल धड़का गया था। अरे, आप भूल गए, आपने तो कहा था मैं रोज़ ऐसे आपको किस दिया करूँगी। अरूब ने हारिब को इसकी कही बात याद दिलाई। मैं कुछ भी नहीं भूला मेरी जान, वैसे तुमने कुछ कहा था, याद है? हारिब ने शरारत से अरूब की शहरक पर अंगूठा फेरते कहा। जी याद है, अरूब ने थूक निगलते कहा, क्योंकि हारिब की अंगुश्त शहादत की उंगली अब अरूब की शहरक से होती गिरेबान तक रक्स कर रही थी। क्या याद है तुम्हें? हारिब का हाथ अब अरूब की धड़कनों पर था। यही कि आप मुझे रोज़ ढेर सारा प्यार करेंगे। अरूब ने गहरी सांस ली तो इसकी धड़कनें ऊपर नीचे हुईं। वो एक सेकंड से पहले अरूब के होठों को नरमी से अपनी दस्तरस में ले गया था। अरूब ज़रा सा उठी और हारिब की गोद में बैठ गई। इस दौरान इन्होंने एक सेकंड के लिए भी एक दूसरे के होठों को आज़ादी नहीं दी थी। वक्त कहाँ रुकता है, इसका काम है गुजरना, और वो गुजर रहा था। हारिब और अरूब 2 दिन बाद हशमत अली और जरीना के साथ गाँव आ गए थे। बलाज खानज़ादा ने धूमधाम से अरूब की रुखसती रखनी चाहिए, पर हारिब ने सहूलत से मना कर दिया और कहा कि अरूब प्रेग्नेंट है तो बच्चा होने के बाद अब बाकायदा वलीमा ही होगा, वो नहीं
چاہتا تھا اروب اس حالت میں فنکشن میں کسی کی نظروں میں آئے۔ وہ اروب اور اپنے بچے کو لے کر بہت پوزیسو ہو گیا تھا۔ حارب کی بات پر بلاج خانزادہ نے اعتراض کرنا چاہا، پر روب کی آنکھیں دکھانے پر اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ وہیں چپ ہو گیا۔ پورے گاؤں میں یہ بات سب کو پتہ چل چکی تھی کہ بلاج خانزادہ کی بیٹی اس کے ملازم کے پوتے کے ساتھ بیاہی جا رہی ہے، پر کسی کی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ منہ پر یا پیٹھ پیچھے بات کرنے کی، اور وجہ تھا اس گاؤں کا سردار بلاج خانزادہ، جس نے گاؤں میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی۔ وہ سفاک تھا تو مجرموں کے لیے، بے گناہوں کے لیے وہ فرشتہ ثابت ہوتا تھا۔ پورا گاؤں بلاج خانزادہ کی عزت کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا۔ بلاج خانزادہ نے گاؤں میں نیا سردار چننے کے لیے اعلان کیا تھا۔ اس نے کہا تھا بہروز خانزادہ یا مصطفیٰ خانزادہ گاؤں کا اگلا سردار بنے گا، پر گاؤں کے لوگوں کو بلاج خانزادہ کی ہی سرداری چاہیے تھی۔ سب نے بلاج خانزادہ کو ہی سردار چنا تھا۔ حارب اروب کو لاہور لے آیا۔ حشمت علی اور زرینہ نے لاہور جانے سے صاف انکار کر دیا۔ بلاج خانزادہ نے حشمت علی سے کہا کہ وہ روز حویلی آ کر اپنی ڈیوٹی نبھائے۔ زرینہ نے اروب کے لاہور جانے پر اعتراض کیا اور کہا کہ حارب کے ہاسپٹل جانے کے بعد اروب گھر پر اکیلی ہوگی، پر حارب نے نرمی سے کہا کہ اروب اب اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گا۔ پھر بھی روب نے حویلی سے ایک ملازمہ اروب کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ بھیج دی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، سب اپنی اپنی جگہ خوش اور آباد تھے۔ بہروز خانزادہ عبادت کے نخرے اٹھائے نہیں تھکتا تھا۔ مصطفیٰ آج بھی مہر کو اپنی شدتوں سے ستائے رکھتا۔ مہر نے سوچا تھا وہ کبھی مصطفیٰ کی شدتوں سے نہیں گھبرائے گی، پر دن بدن مصطفیٰ کی شدتیں بڑھ رہی تھیں اور مہر اس کی قربت میں گہرے سانس بھرتی رہ جاتی۔ حارب اروب کا بے حد خیال رکھ رہا تھا۔ اروب پاؤں رکھتی تو وہ ہاتھ رکھتا تھا۔ خوشیوں بھرے دن گزر رہے تھے، پر کوئی نہیں جانتا تھا ابھی ایک آزمائش باقی ہے، ابھی ایک طوفان آنے والا ہے جس سے سب نے گزرنا ہے۔ اروب کو 7واں مہینہ لگ گیا تھا اور عبادت کو 5واں، جبکہ مصطفیٰ اور مہر ابھی تک اس نعمت سے محروم تھے۔ مہر روز مصطفیٰ کے ساتھ منہ پھلائے رکھتی کہ وہ پریگننٹ کیوں نہیں ہو رہی، اور مصطفیٰ محض مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لے لیتا۔ آج بھی مصطفیٰ ڈیرے سے لوٹا تو مہر بیڈ کے بیچوں بیچ نم آنکھوں سے جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اس نے مصطفیٰ کے آنے کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ وہ فل بلیک کلر کی سادی سی شلوار قمیض میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بال کھلے چھوڑے تھے، گلابی ہونٹوں پر لپ گلوس لگا کر انہیں مزید گلابی کر دیا تھا۔ ہاتھوں میں بھر بھر کر کالی چوڑیاں پہنی تھیں۔ دوپٹہ بیڈ پر ایک سائڈ پر پڑا تھا۔ آنکھوں میں اداسی تھی، جسے دیکھ کر مصطفیٰ پل میں سمجھ گیا وہ کیوں اداس ہے۔ اس نے گہری سانس لیتے اجرک اتار کر صوفے پر رکھی اور وارڈروب سے اپنا نائٹ سوٹ لے کر واش روم چلا گیا۔ 5 منٹ بعد مصطفیٰ باہر آیا تو مہر اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا کر اپنی متاع جان کی طرف بڑھا۔ اگنور کر رہی ہو یا واقعی کہیں گم ہو؟ مصطفیٰ نے مہر کے پاؤں پکڑ کر اس کی ٹانگیں کھینچی تو مہر کی ٹانگیں سیدھی ہو گئیں۔ مصطفیٰ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ مہر جو اپنے خیالوں میں گم تھی، مصطفیٰ کی آواز پر چونک کر اس نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا، جو مزے سے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ اٹھے میری گود سے؟ مہر نے مصطفیٰ کا سر ہلاتے غصے سے حکم جاری کیا۔ کیوں؟ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں پر لگایا۔ مصطفیٰ، مجھے بیبی چاہیے، مہر نے رونی صورت بنا کر کہا تو مصطفیٰ ہلکا سا مسکرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری جان، آ جائے گا بیبی، تم ٹینشن مت لو، مصطفیٰ نے مہر کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر کہا۔ کب آئے گا؟ مہر کے تقریباً روز یہی سوال ہوتے اور مصطفیٰ کے وہی جواب، جب اللہ کو منظور ہوگا۔ مصطفیٰ اٹھنے لگا تو مہر نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ لی۔ کب آئے گا وہ دن؟ مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا، مہر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنی بے صبری ہو رہی ہو؟ ابھی شادی کو 7 ماہ ہی تو ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ روز اسے تسلیاں دے کر تھک گیا تھا۔ ہاں تو آپ کے لیے 7 ماہ کوئی معنی نہیں رکھتے؟ آپ کا تو کام تھا کچھ ایسا کرتے اگلے دن ہی میں پریگننٹ ہو جاتی، مہر نے سو سو کرتے کہا تو مصطفیٰ، جس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس پکڑ کر ابھی منہ کو لگایا ہی تھا، اسے زبردست اچھو لگا۔ میں ایسا کیا کرتا؟ مصطفیٰ نے صدمے سے پوچھا۔ آپ کو پتا ہوگا، مجھے تو لگتا ہے آپ ٹھیک سے کچھ کرتے ہی نہیں۔ مہر کی نئی بات پر مصطفیٰ بیچارہ ہکا بکا رہ گیا۔ اور ٹھیک سے کیسے کرتے ہیں بتانا ذرا؟ مصطفیٰ نے ایک آئی برو جھکا کر پوچھا۔ مجھے کیا پتا ہوگا، جو کرتے ہیں آپ ہی کرتے ہیں، تو پتہ بھی آپ کو ہی ہوگا، مہر چبا چبا کر کہتی غصے سے بیڈ سے اٹھ کر جانے لگی تو مصطفیٰ نے اس کی کلائی تھام لی۔ چلو آج میں کچھ نہیں کرتا، سب کچھ تم ہی کرو، پھر دیکھتے ہیں تم صبح تک پریگننٹ ہوتی ہو یا نہیں۔ مصطفیٰ نے شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکی۔ میں کیسے؟ مطلب میں کیا کروں؟ مصطفیٰ کی فرمائش پر مہر ایک دم بکھلا گئی۔ میں تو ٹھیک سے نہیں کرتا نا، تو ٹھیک سے کیسے کرتے ہیں تمہیں پتا ہوگا۔ چلو شاباش، شروع ہو جاؤ، پھر صبح تک تم نے پریگننٹ بھی تو ہونا ہے نا۔ مصطفیٰ نے مہر کے گریبان پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے بیڈ پر دھکا دیا۔
پوچھا۔ مصطفیٰ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ مہر نے جمپ لگائی اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ مصطفیٰ نے اسے گور کر دیکھا تو وہ کسی آنی ہنسی ہنستے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ میں جا رہا ہوں۔ مصطفیٰ جھٹکے سے مڑا اور صوفے سے شرٹ پکڑ کر پہننے لگا۔ بیبی لینے جا رہے ہیں؟ مہر نے مسکراہٹ دباتے شرارت سے کہا۔ ہاں، ریڈی میڈ بیبی لینے جا رہا ہوں، مصطفیٰ نے غصے سے دانت پیستے کہا۔ نہیں، مجھے ریڈی میڈ نہیں، اوریجنل برانڈ نیو بیبی چاہیے، مہر نے معصومیت سے سر ہلا کر کہا تو مصطفیٰ نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا۔ اوریجنل برانڈ بیبی مطلب؟ مصطفیٰ نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ مطلب ہم دونوں کا، میرا اور آپ کا، مہر نے خوشی سے تالی بجاتے کہا تو مصطفیٰ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا اور قدم قدم چلتا بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ مہر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی مصطفیٰ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ میں آپ کو تنگ کرتی ہوں نا؟ مہر نے مصطفیٰ کے سنجیدہ چہرے پر نظریں جمائے پیار سے پوچھا۔ ماں، تم روز مجھ سے ایک ہی سوال کرتی ہو اور میں تمہیں ایک ہی جواب دیتا ہوں، تم صبر سے کام کیوں نہیں لیتی؟ صبر کرو، اللہ سے دعا مانگو، انشاءاللہ وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ مصطفیٰ نے مہر کو نرمی سے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، میں صبر کر لوں گی، پر آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ مہر نے انگشت شہادت سے کی انگلی اٹھا کر کہا۔ کیسا وعدہ؟ مصطفیٰ نے مہر کے ہونٹوں پر فوکس کرتے پوچھا۔ آپ اولاد کے لیے دوسری شادی نہیں کریں گے، مہر جتنے آرام سے کہہ گئی تھی مصطفیٰ کا اتنا ہی پارا چڑھا تھا۔ یہ کیا بکواس تمہارے دماغ میں کس نے ڈالی ہے؟ مصطفیٰ کو غصے میں دیکھ کر مہر کا خوف سے دل کانپا۔ کسی نے نہیں، فلموں ڈراموں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ مہر کی بات پر مصطفیٰ نے اپنا سر تھام لیا۔ کیا ہوا، سر میں درد ہے؟ چائے بنا کر لاؤں؟ مصطفیٰ کو سر پکڑے دیکھ مہر نے پریشانی سے کہا۔ تم ایسے نہیں باز آؤ گی۔ مصطفیٰ نے مہر کو بیڈ پر لٹایا اور اس پر چڑھتے مہر کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ پاگل لڑکی ہے یہ۔ اروپ کی صبح سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کا بی پی ہائی ہوا تھا۔ حارب نے اسے میڈیسن دے کر آرام کرنے کا حکم دیا۔ اروپ چپ چاپ لیٹ گئی۔ حارب اس کے پاس سے اٹھنے لگا تو اروپ نے اس کا بازو تھام لیا۔ حارب پلیز میرے پاس رہیں، مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ اروپ کی آنکھوں میں کچھ تو تھا جو حارب کو چونکا گیا۔ وہ چپ چاپ اروپ کے پاس بیٹھ گیا۔ اروپ کوئی ٹینشن ہے؟ حارب نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے بال پیچھے کیے۔ حارب کے پوچھنے پر اروپ کی آنکھوں میں شبنم اتری۔ اروپ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ پہلے ہی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رو کیوں رہی ہو؟ حارب اس کے ایک دم رونے سے پریشان ہوا۔ حارب میں نے کل رات بہت برا خواب دیکھا۔ اروپ آہستہ سے اٹھی اور حارب کے سینے سے لگ گئی۔ اس کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے، برے خواب آتے ہیں۔ حارب نے اروپ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ نہیں حارب، خواب بہت برا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اروپ مزید حارب سے لپٹی، ایک دم اس کا جسم خوف سے کپ کپانے لگا۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ میں ساتھ ہوں نا؟ حارب نے اروپ کے دونوں گالوں پر باری باری ہونٹ رکھتے کہا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے خواب دیکھا، میں سفید کپڑوں میں ہوں، ایک بچہ میری گود میں ہے، سب رو رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہو، آپ نے مجھے بہت پکارا پر میں آپ سے دور چلی گئی۔ اروپ جیسے جیسے بتا رہی تھی حارب کی آنکھیں خوف سے بڑی ہو رہی تھیں۔ یہ وہی خواب تھا جو اسے بھی آیا تھا۔ حارب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت زیادہ۔ اروپ پھر سے حارب سے لپٹ گئی۔ حارب سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، وہ بت بنا بیڈ پر بیٹھا رہا۔ خوف سے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اروپ اس کے سینے میں منہ دیے سسک رہی تھی۔ اروپ کچھ نہیں ہوگا، میری طرف دیکھو۔ حارب نے اروپ کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ تم فضول ٹینشن لے رہی ہو، اس حالت میں اتنا رونا اور ٹینشن لینا ٹھیک نہیں ہوتا، یہ محض ایک خواب تھا، ایک برا خواب۔ تم فکر مت کرو اور ریلیکس رہو، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ حارب نے اروپ کے آنسو صاف کرتے اسے بیڈ پر لٹایا۔ اروپ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا، تم ریلیکس ہو جاؤ، میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہا۔ حارب اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اروپ نے حارب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا، جیسے اسے ڈر ہو حارب اس سے دور چلا جائے گا۔ حارب نے جھک کر اروپ کے ماتھے پر لب رکھے اور نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ تھوڑی دیر تک اروپ دوائیوں کے زیر اثر سو گئی، پر حارب کو ایک پل بھی چین نہ آیا۔ پہلے اسے خواب آنا، پھر وہی خواب اروپ کو آنا حارب کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ اس نے اروپ کو تو ریلیکس کر دیا تھا، پر خود نظر انداز نہ کر سکا۔ عبادت پلیز، تم ڈیلیوری کے بعد موٹی مت ہونا۔ عبادت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی مزے سے ٹھنڈے آم کھا رہی تھی۔ یہ اس کا کوئی 5واں آم تھا جو وہ کھا رہی تھی۔ بہروز خان زادہ اب اسے کھانے سے روک تو نہیں سکتا تھا، اس لیے ڈھکے چھپے لفظوں میں اتنا کہہ دیا۔ اور اگر میں موٹی ہو گئی تو؟ عبادت نے سکون سے پوچھا۔ نہیں نا یار، پھر ہم ایک ساتھ اچھے نہیں لگیں گے، میں سمارٹ ہینڈسم نوجوان اور تم موٹی عورت، جوڑی خراب ہو جائے گی۔ بہروز خان زادہ نے اس کے آگے سے آم کی پلیٹ سائڈ پر کھسکائی۔ عبادت جو ایک اور آم کھانے کے چکروں میں تھی، وہ منہ
बसोर कर रह गई, पर खुद को मोटी औरत कहने वाली बात इसे हजम नहीं हुई थी। अभी वो सोच ही रही थी कि बहरोज खानज़ादा को कैसे मज़ा चखाए। इसकी नज़र सीढ़ियों से उतरते बलाच खानज़ादा पर पड़ी। बलाच खानज़ादा पर नज़र पड़ते ही इबादत भां भां करते रोने लगी। बहरोज खानज़ादा एकदम बुखला गया। इबादत, क्यों रो रही हो? कहीं पेन तो नहीं हो रहा? बहरोज खानज़ादा ने खड़े होकर परेशानी से पूछा। बलाच खानज़ादा भी इबादत की आवाज़ सुनकर इसी तरफ आ गया। क्या बात है गुड़िया, क्यों रो रही हो? बलाच खानज़ादा ने भी परेशानी से पूछते बहरोज खानज़ादा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो बहरोज खानज़ादा ने कंधे उचका दिए, जिसका मतलब था इसे भी नहीं पता। बड़े पापा, बहरोज ने मुझे मोटी भैंस कहा। मोटी भैंस कहा, ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। इबादत फिर से फूट फूट कर रोने लगी, जबकि बहरोज खानज़ादा खुद पर लगे ताज़ा तरीन इल्ज़ाम पर हक्का बक्का मुंह खोले खड़ा रह गया। बलाच खानज़ादा ने इसे गुस्से से देखा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बहरोज खान, एक तो औरत जिंदगी और मौत से लड़ कर मर्द की नस्ल बढ़ाती है, और तुम जैसे जाहिल मर्द इसे अजीब नामों से बुलाकर इसका मजाक बनाते हो। मुझे तुमसे इस जाहिलाना बात की तवक्का नहीं थी। बलाच खानज़ादा का लहजा इतना सख्त था कि बहरोज खानज़ादा को अब अपनी शामत नजर आई। बाबा, ये झूठ बोल, मैं झूठी हूँ? इससे पहले बहरोज खानज़ादा इबादत को झूठा करार देता, वो रोते हुए इसकी बात काट गई। सुना बड़े पापा, अब मैं झूठी भी हूँ, इबादत ने सूं सूं करते कहा तो बलाच खानज़ादा ने इसे गुस्से से एक आईब्रो झुका कर देखा। नहीं, मेरा मतलब है बाबा, इबादत मजाक कर रही है, मैंने इसे मोटी भैंस नहीं कहा। बहरोज खानज़ादा ने मिनमिनाते कहा। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं सारी बात बताती हूँ, इबादत ने आंसू पोंछते कहा। रूप भी तब तक वहां आ गई और इशारे से बलाच खानज़ादा से पूछा तो इसने गुस्से से बहरोज खानज़ादा की तरफ इशारा कर दिया। रूप ने बहरोज खानज़ादा की तरफ देखा तो इसने मिस्कीन सी शक्ल बनाकर रूप की तरफ देखा। इन्होंने 3 आम खाए हैं और इन्होंने 3 आम खाए और मैंने 2। मैं तीसरा आम खाने लगी तो इन्होंने मुझे मोटी भैंस कह दिया। इबादत ने सारी बात बताकर फिर से गला फाड़ कर रोने लगी। बहरोज खानज़ादा ने थूक निकलते मुड़कर आम की प्लेट की तरफ देखा और सोच में पड़ गया। क्या वाकई इसने 3 आम खाए? कितनी गलत बात है बहरोज, ज़रूरत इसे है ज़्यादा खाने की, और तुम खुद खा रहे हो। रूप ने भी बहरोज खानज़ादा की वाट लगाने में हिस्सा डालना सवाब समझा। ये 1 नंबर की झूठी है मॉम, सारे आम इसी ने खाए हैं, मैं तो एक स्लाइस का हकदार भी नहीं हुआ। बहरोज खानज़ादा ने इबादत को आंखें दिखाई। देखें बड़े पापा, ये मुझे गुस्से से देख रहे हैं। इबादत ने मौके का फ़ायदा उठाया तो बहरोज खानज़ादा ने जल्दी से नज़रों का जाविया बदला। बहरोज खान, तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना मैं तुम्हें वाकई गंजा कर दूंगा। बलाच खानज़ादा ने इसे पहले वाली धमकी दी। नहीं बड़े पापा, गंजा कर देंगे तो सब मुझे ही गंजे की बीवी। जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, एक दिन बाबा ने तुम्हारी वजह से मुझे वाकई गंजा कर देना है, फिर सुकून से बैठकर आम खाना तुम। बहरोज खानज़ादा ने इबादत की बात काटी और गुस्से से वहाँ से वॉकआउट कर गया। इसके जाते ही इन तीनों ने पहले संजीदगी से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर तीनों के कहकहे बुलंद हुए। हा हा हा, गुड़िया बहुत सताती हो तुम मेरे बेटे को। रूप ने प्यार से इबादत का गाल खींचा। बड़ी माँ, वैसे चेहरा देखने लायक था इनका। इबादत खिलखिला कर हंसी तो बलाच खानज़ादा ने इसके सर पर हाथ रखते बहरोज खानज़ादा और इसको ढेरों दुआएं दी। मैं बहरोज को अभी जाकर मना लेती हूँ, वरना सच में नाराज़ हो जाएंगे। इबादत ने आम काटे और छोटे छोटे कदम लेती बहरोज खानज़ादा के पीछे कमरे में आ गई। बहरोज खानज़ादा सोफे की पुश्त पर सर टिका कर आंखें बंद करके बैठा था। बहरोज, मैं आपके लिए मैंगो लेकर आई हूँ, चलें गुस्सा छोड़ें और आम खाएं। इबादत बहरोज खानज़ादा के साथ ही सोफे पर टिक गई, पर बहरोज खानज़ादा ने इसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा ना, सॉरी, मैं मजाक कर रही थी, गुस्सा छोड़ दें और आम खाएं। इबादत ने बहरोज खानज़ादा के हाथ पर हाथ रखा तो इसने आहिस्ता से अपना हाथ पीछे कर लिया। इबादत, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़, बहरोज खानज़ादा ने इसी पोजीशन में बैठे कहा। मैं सॉरी बोल तो रही हूँ, फिर नखरे क्यों दिखा रहे हैं? एक तो मुझे मोटी औरत बोला और अब नखरे भी दिखा रहे हैं। इबादत ने ज़रा सा मुंह फुलाकर कहा। इबादत, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो, एक बार की कही बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती? बहरोज खानज़ादा आंखें खोलकर सीधा होते गुस्से से चिल्लाया तो इबादत एकदम चुप सी कर गई। क्या हो गया है, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो मजाक। शट अप, जस्ट शट अप, बहरोज खानज़ादा ने गुस्से से उंगली उठा कर कहा तो इबादत इस बार कुछ न बोली। तुम समझती क्या हो खुद को? नहीं, बल्कि मुझे ये बताओ तुम सबके सामने क्या साबित करना चाहती हो, कि तुम बहुत मजलूम हो और मैं बहुत जालिम? बहरोज खानज़ादा ने सर्द लहजे में कहा। इसकी आंखों में सर्दपन देखकर इबादत खामोशी से नजरें झुका गई। अब चुप क्यों हो, बोलो, नीचे तो बहुत जुबान चल रही थी तुम्हारी, अब भी बोलो, बहरोज खानज़ादा ने जताते हुए कहा। सॉरी, इबादत ने सर झुकाए आंसू छुपाने की कोशिश करते कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। ओ रियली? तो तुम्हें लगता है मैंने इतनी बकवास तुम्हारा सॉरी सुनने के लिए की है? बहरोज खानज़ादा का लहजा पहले से भी सख्त हुआ। इबादत के गले में आंसुओं का गोला अटका। जाओ यहाँ से, मेरा मजीद दिमाग ख़राब मत करो। बहरोज खानज़ादा ने गुस्से से रुख मोड़ा तो इबादत इसकी इतनी बेरुखी पर
सिसक पड़ी। बहरोज़ खानज़ादा ने झटके से मुड़कर इबादत की तरफ देखा, जो सर झुकाए रो रही थी। इबादत, मैं मजाक कर रहा था। बहरोज़ खानज़ादा इसके आंसुओं पर फ़ौरन नरम पड़ा। इसने इबादत को नरमी से अपने साथ लगाया। इबादत के आंसू इसकी शर्ट भिगोने लगे। इबादत, मैं वाकई मजाक कर रहा था यार। मजाक क्या सिर्फ तुम बाबा और मम्मा ही कर सकते हो? मैं नहीं कर सकता। बहरोज़ खानज़ादा ने इसका चेहरा ऊपर करते आंसू साफ किए। डांटा क्यों? इबादत ने हिचकी लेते कहा। आई एम सॉरी। बहरोज़ खानज़ादा ने इसकी आंखों पर होंठ रखे। अब रोना बंद करो और मुझे आम खिलाओ मेरी मोटी। बहरोज़ खानज़ादा ने मुस्कुराकर शरारत से कहा तो इबादत भी मुस्कुरा दी। इबादत ने प्लेट से एक स्लाइस उठाकर बहरोज़ खानज़ादा के आगे किया तो इसने नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे ये टेस्ट चाहिए। बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत की थोड़ी से पकड़ा और इसके होंठों पर झुक गया। आज सुबह से ही मौसम काफ़ी खुशगवार हो रहा था। महर ने चिकन पकौड़े साथ चाय बनाई और सबको सर्व की। अपनी इबादत, बहरोज़ खानज़ादा और मुस्तफ़ा की चाय लेकर वो लॉन में आ गई, जहाँ वो तीनों 1 घंटे से पकौड़ों के इंतज़ार में सूख रहे थे। लें जी, आप सबके चाय साथ क्रिस्पी चिकन पकौड़े। महर ने चाय और पकौड़े इन सब के सामने टेबल पर रखते कहा और ख़ुद मुस्तफ़ा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। मेहरबानी जनाब आलिया, इन पकौड़ों ने भी हमें अपने लायक समझा, वरना मुझे तो लगा था ये अगले साल की बारिश पर ही नसीब होंगे। मुस्तफ़ा ने एक पकौड़ा पकड़कर मुंह में डालते मज़े से खाते कहा। बहरोज़ खानज़ादा और इबादत ने अपनी हंसी दबाई। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, पहले हवेली के बड़ों को दिए, फिर एंड पर आपका नंबर आया है और शुक्र करें आपका नंबर आ गया, वरना जितने मज़े के बने हैं मुझे तो लगा था मैं बनाते हुए खड़े खड़े खा जाऊँगी। महर ने 2 पकौड़े एक साथ मुँह में डालते कहा। इसका मतलब तुम किचन से काफ़ी पकौड़े हज़म करके आई हो? मुस्तफ़ा ने एक आईब्रो उठा कर पूछा, क्योंकि महर अब मज़ीद पकौड़े मुंह में डाल चुकी थी। नहीं तो बस चखते चखते 5-6 खाए थे। महर ने लापरवाही से कंधे उचकाए, साथ चाय का कप पकड़कर एक सिप लिया। महर की बात पर मुस्तफ़ा बस इसे देखता रह गया। लाला, मुझे लगता है शादी के बाद लड़कियां ओवर ईटिंग करती हैं ताकि शौहरों से लड़ने के लिए ताकत बना सकें। बहरोज़ खानज़ादा ने कनखियों से इबादत की तरफ देखा, जो मज़े से चाय पकौड़ों के साथ इंसाफ कर रही थी। बहरोज़ खानज़ादा की बात पर इसने नज़र उठाकर गुस्से से घूरा तो बहरोज़ खानज़ादा ने फ़ौरन पहलू बदला। बहरोज़, अपने लाला को शय मत दो, वरना मुझसे मार खाओगे। महर ने बड़े होने का रोब जमाया। मेरी इतनी मजाल, मैं लाला को शय दूँ? ये तो खुद मुझे पिछले दिनों कह रहे थे कि वो बीवी बदलने का सोच रहे हैं, और मैंने छोटे भाई होने का फ़र्ज़ निभाते इन्हें सख्ती से मना किया, और आप मुझे ही इल्ज़ाम दे रही हैं। बहरोज़ खानज़ादा की बात पर चाय पीते मुस्तफ़ा को ज़बरदस्त अच्छू लगा। वो बुरी तरह खांसने लगा, जबकि महर के नैन कटोरे आंसुओं से भर गए। मतलब मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था, बच्चा नहीं हो रहा तो आप बीवी बदलने का सोच रही हैं। महर की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर फिसले। इबादत ने बहरोज़ खानज़ादा को ज़बरदस्त घूरी दी, जिसकी वजह से अब इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जानी थी। इबादत के घूरने पर बहरोज़ खानज़ादा ने इसे आंख विंक की। नहीं माँ, ये बदतमीज़ झूठ बोल रहा है, मैं क्यों बीवी बदलूंगा? मुस्तफ़ा ने महर के हाथ पर हाथ रखते मिनमिना कर कहा, क्योंकि हमारा बेबी नहीं हो रहा इसलिए। महर ने मुस्तफ़ा का हाथ झटक दिया। तुम हो ना मेरा बेबी, मैं तुमसे गुजारा कर लूँगा। मुस्तफ़ा ने महर की आंखों में आंसू साफ किए। मुझे बहलाने की ज़रूरत नहीं है, सच मुझे पता चल चुका है। मैं अभी और इसी वक्त बड़े मामू को आपकी करतूत बताती हूँ। बहुत शौक चढ़ा है ना आपको फिर से दूल्हा बनने का? महर झटके से उठी और बिना मुस्तफ़ा की सुने धप धप करती हवेली के अंदर चली गई। इसके जाते ही बहरोज़ खानज़ादा की हंसी छूट गई, जो इसने तब से कंट्रोल कर रखी थी। वैसे लानत हो तुम पर बहरोज़ खान, दिल तो कर रहा है तुम्हारे दांत तोड़कर तुम्हें बोलने लायक ही ना छोड़ूं। मुस्तफ़ा ने चबा चबा कर गुस्से से कहा और महर के पीछे अंदर भागा। हा हा हा, बहरोज़ खानज़ादा का कहकहा फिर से बुलंद हुआ। शर्म कर लें थोड़ी सी। इबादत ने इसे शर्म दिलानी चाहिए। शर्म? वो क्या होता है? मेरा इस चीज़ से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। बहरोज़ खानज़ादा ने ढिठाई से हंसते हुए कहा। मुझसे तो है ना। अगर लाला और खानी के बीच लड़ाई हुई ना तो कसम से मैं आज कमरे में ही नहीं आऊँगी। इबादत की बात पर बहरोज़ खानज़ादा की हंसी पल में गायब हुई। वजह? बहरोज़ खानज़ादा ने घबरा कर पूछा। इसे तो इबादत को सीने से लगाए बगैर नींद ही नहीं आती थी। एक सेकंड। बस बिला वजह। इबादत ने चाय का कप टेबल पर पटका और आहिस्ता से उठकर इन दोनों के पीछे चली गई।
بہروز خانزادہ بیچارہ ٹیبل پر پڑے چائے کے کپوں اور پلیٹ میں رکھے پکوڑوں کو گھورتا رہ گیا۔ ماموں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بلاج خانزادہ ڈائننگ ہال میں بیٹھا مہر کے ہاتھ کی بنی چائے اور پکوڑوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ روح پاس بیٹھی موبائل چلا رہی تھی۔ مہر کی بھیگی آواز پر ان دونوں نے ایک ساتھ سر اٹھا کر مہر کی طرف دیکھا، جو سرخ آنکھیں لیے سوسو کر رہی تھی۔ کیا بات ہے مہر، رو کیوں رہی ہو؟ روپ نے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ پکڑتے پیار سے پوچھا۔ تبھی مصطفیٰ وہاں بھاگتا ہوا آیا۔ کچھ نہیں بڑی ماں، مہر کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، آرام کرے گی تو ایک دم سیٹ ہو جائے گی۔ مصطفیٰ نے ان دونوں سے نظریں بچا کر مہر کے بازو پر چٹکی کاٹی، جس کا مطلب تھا وہ اپنا منہ بند رکھے۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں مومانی، یہ دوسری بیوی لانے کا سوچ۔ ماں، تم کب بڑی ہوگی؟ ابھی تک بہروز کی شرارتیں نہیں سمجھ سکی تم؟ مصطفیٰ کا دل کر رہا تھا اپنا سر دیوار میں مار لے۔ بہروز نے کیا کیا ہے؟ روپ کو ان دونوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بڑی ماں، بہروز نے اس کے دماغ میں بات ڈال دی ہے کہ میں دوسری بیوی لانا چاہتا ہوں، اور یہ بے وقوف اس کا یقین کر بیٹھی ہے۔ مصطفیٰ کو اب مہر پر غصہ آ رہا تھا، جس کی شکل سے لگ رہا تھا اسے ابھی بھی مصطفیٰ کی بات سے تسلی نہیں ہوئی۔ بہروز خان کبھی نہیں سدھرے گا، بلاج خانزادہ نے تعصب سے سر ہلاتے کہا۔ بہروز خان نے کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، مصطفیٰ اب مکر رہے ہوں گے۔ مہر نے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے دانت پیستے کہا۔ نہیں خانی، بہروز مذاق کر رہے تھے، آپ ان کی باتوں میں نہیں آئیں۔ عبادت کی آواز پر ان سب نے پیچھے دیکھا تو عبادت چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ڈائننگ ہال میں آ رہی تھی۔ ہاں، اب تم بھی میرے معصوم چھوٹے لالا کے پیچھے پڑ جاؤ، جو سچ بولتا ہے وہی بیچارہ پھنستا ہے، مہر نے بہروز خانزادہ کی سائیڈ لیتے کہا تو مصطفیٰ کے ساتھ عبادت نے بھی اپنا سر تھام لیا۔ اٹینشن ایوری ون، میں یہاں سے گزر رہا تھا، مجھے لگا کوئی میری تعریف کر رہا ہے تو کیوں نہ میں وصول کرتا جاؤں۔ بہروز خانزادہ کی چہکتی آواز پر سب نے اسے گھور کر دیکھا سوائے مہر کے۔ آؤ بہروز، بتاؤ ماموں کو کہ مصطفیٰ بیوی بدلنے کی باتیں کرتے ہیں۔ مہر نے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے غصے سے کہا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو اب آپ کی شامت پکی۔ بابا، آپ تو جانتے ہیں میں کتنا معصوم ہوں۔ بہروز خانزادہ نے معصومیت کے ریکارڈ توڑے۔ ہاں جی، پورے گاؤں کی معصومیت ایک تم پر ہی تو ختم ہوتی ہے۔ بلاج خانزادہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ماموں، آپ بہروز کو چھوڑیں اور مصطفیٰ کو پکڑیں، پوچھیں ان سے انہوں نے بیوی بدلنے کا سوچا بھی کیسے۔ مہر بس مصطفیٰ کو ڈانٹ پڑوانا چاہتی تھی، جس نے ایسا سوچا تو سوچا بھی کیوں؟ بڑے پاپا، ایسا کچھ نہیں ہے، مصطفیٰ نے جھنجھلا کر کہا۔ مصطفیٰ، آپ مکر کیوں رہے ہیں؟ جب بات کی ہے تو مانے بھی، مہر نے مصطفیٰ کے روبرو کھڑے ہو کر کہا۔ ارے یار، کہاں پھنس گیا میں؟ مصطفیٰ کا دل کر رہا تھا وہ اب بھاگ جائے، اس نے پاگلوں کی طرح کہتے چکراتے سر کو تھاما۔ دیکھا مجھ سے شادی کر کے یہ پھنس گئے ہیں۔ مہر پھر سے سوں کرنے لگی۔ چپ ہو جاؤ تم سب، بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، اور تم بہروز خان باپ بننے والے ہو، پر حرکتیں تم سب کی بچوں والی ہیں۔ بلاج خانزادہ نے غصے سے ڈپٹا۔ تبھی روپ کا موبائل پانی ہوا۔ تبھی روپ کا موبائل رنگ ہوا۔ ڈائننگ ہال میں ایک دم سب چپ ہوئے، صرف روپ کے موبائل کی آواز گونج رہی تھی۔ حارب کا فون ہے، روپ نے مسکرا کر کہتے موبائل کان سے لگایا، پر حارب کی بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ پل میں سفید ہوا۔ کیا ہوا ہے روپ کو؟ حارب، تم کیا بول رہے ہو؟ روپ کی کانپتی آواز اور آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بلاج خانزادہ جلدی سے کھڑا ہوا اور روپ کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر اپنے کان سے لگایا۔ روپ کا صبح سے بی پی نارمل نہیں ہو رہا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ سب پلیز فوراً لاہور آ جائیں۔ حارب کی آواز بہت گھبرائی ہوئی تھی، فون بند ہو چکا تھا، روپ کا پورا جسم خوف اور گھبراہٹ سے کپکپا رہا تھا۔ بہروز خان، مصطفیٰ، جلدی سے گاڑیاں نکلواؤ، ہمیں ابھی لاہور کے لیے نکلنا ہے، اروپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بلاج خانزادہ کے خود ایک دم پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ حارب کی آواز میں گھبراہٹ اور خوف تھا جو بلاج خانزادہ کو بھی خوفزدہ کر گیا تھا۔ 10 منٹ میں اندر روپ، بلاج خانزادہ، مصطفیٰ، بہروز خانزادہ، علینا اور براق خانزادہ لاہور کے لیے نکل گئے تھے۔ اروپ کا ابھی 7واں مہینہ چل رہا تھا، آج صبح سے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ پہلے اس کا بی پی ہائی تھا تو حارب نے اسے ہلکا پھلکا ناشتہ کروا کر میڈیسن دے دی، لیکن تھوڑی دیر بعد اروپ کو بلیڈنگ شروع ہو گئی، پیٹ کے نچلے حصے پر اسے درد سے ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ حارب ابھی کچن میں گیا ہی تھا کہ اروپ کی چیخوں پر وہ جلدی سے بھاگتا کمرے میں آیا تو اروپ درد سے کرا رہی تھی۔ اروپ، کیا ہوا؟ کہاں درد ہو رہا ہے؟ حارب نے اروپ کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے بٹھایا۔ حارب، بہت درد ہو رہا ہے۔ اروپ کے آنسو اس کا درد سے کراہنا حارب کو پریشان کر گیا، اس کے جلدی سے ہاسپٹل فون کر کے ایمبولینس منگوائی۔ اس وقت اروپ ہاسپٹل کے پیشنٹ روم میں درد سے چلا رہی تھی، بلیڈنگ رک ہی نہیں رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے حارب سے کہا کہ اروپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں فوراً آپریشن کرنا پڑے گا۔ حارب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن ڈاکٹر، اروپ کا ابھی 7واں مہینہ ہے، اتنی جلدی آپریشن کیسے؟ حارب کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ حارب، تبھی اروپ کی
درد سے کراہتی آواز پیشنٹ روم سے باہر آئی تو حارب کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ آپ خود ڈاکٹر بننے والے ہیں، ان کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، اگر ہم نے آپریشن نہیں کیا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے حارب کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا۔ نہیں، میری بیوی کو کچھ نہیں ہوگا، آپ آپریشن کی تیاری کریں۔ حارب اجازت دیتے ہی پیشنٹ روم میں اروب کے پاس بھاگا کیونکہ وہ حارب کو ہی پکارے جا رہی تھی۔ اروب میری جان۔ حارب فوراً اروب پر جھکا اور اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے۔ حارب مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے پین کیوں ہو رہا ہے؟ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ اروب نے حارب کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے درد سے کراہتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گی، تم ٹینشن مت لو۔ حارب نے اروب کے آنسو صاف کیے۔ حارب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر مجھے کچھ ہو۔ شٹ اپ اروب۔ حارب نے اسے فوراً ٹوکا تو اروب کے آنسو تواتر بہے۔ حارب میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اروب نے روتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا، آپ پر تہمت لگائی، مجھے لگتا ہے مجھے ان سب کی سزا مل رہی ہے۔ حارب کا ہاتھ اب بھی اروب کے ہاتھوں میں تھا۔ ایسا نہیں ہے اروب، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، تم بس جلدی سے اروب کی چیخیں پھر سے بلند ہوئیں تو حارب کا دل خوف سے لرزنے لگا۔ اروب، بلاج خانزادہ اور اروب پیشنٹ روم میں داخل ہوئے، باقی سب باہر کھڑے ہو گئے۔ بلاج خانزادہ اور اروب جلدی سے اروب کے پاس آئے۔ اروب کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، درد کی لہریں اس کے چہرے پر واضح تھیں۔ وہ ماں باپ تھے، اپنی بیٹی کو درد میں دیکھ کر انہیں ہول اٹھنے لگے۔ بابا، ماما، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی بہت بری بیٹی ہوں، دیکھیں میں نے آپ کا دل دکھایا، اب مجھے سزا مل رہی ہے۔ بلاج خانزادہ اور اروب کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ اروب کی حالت دیکھ کر اروب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، جبکہ درد سے کراہتی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بلاج خانزادہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اروب میرے بچے، تمہارے بابا نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ہمیں ہماری بیٹی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ بلاج خانزادہ نے اروب کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، آنسو اس کے گالوں پر پھسلے۔ حارب ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا تھا کیونکہ اروب درد سے بلبلا رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے بابا، میری غلطی معافی کے قابل نہیں تھی، میں سزا کی حقدار تھی، پھر بھی آپ سب نے مجھے معاف کر دیا، اروب نے پھوٹ پھوٹ کر روتے کہا تو بلاج خانزادہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں اپنی بیٹی کو معاف کر چکا ہوں، بلاج خانزادہ نے پر یقین لہجے میں اروب سے کہا تو اروب روتے ہوئے درد سے کراہنے لگی۔ ڈاکٹر جلدی سے آئی، اس نے اروب کا بی پی چیک کیا، پیچھے ایک نرس بھی آئی جس کے ہاتھ میں فائل تھی۔ ڈاکٹر، حارب آپ اس فائل پر سائن کر دیں۔ نرس نے فائل حارب کی طرف بڑھائی۔ حارب جانتا تھا اس فائل میں کیا لکھا ہے، اگر آپریشن کے دوران ماں یا بچے کو کچھ ہوا تو ہاسپٹل انتظامیہ ذمہ دار نہیں ہوگی کیونکہ اروب کی حالت بگڑ رہی تھی۔ حارب نے کانپتے ہاتھوں سے فائل پکڑی اور سائن کر دیے۔ اس دوران اروب کی چیخیں پھر سے بلند ہوئیں۔ حارب جلدی سے اروب کے پاس آیا۔ اروب، ہمت رکھو، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے پاس رہوں گا، تمہارے ساتھ۔ حارب نے اروب کے آنسو صاف کیے۔ حارب، میرے بچے کو تو کچھ نہیں ہوگا نا؟ اروب نے گہرے سانس لیتے روتے ہوئے پوچھا۔ تم دونوں کو کچھ نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ حارب نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہے نا؟ اروب نے حارب کی شرٹ مٹھی میں دبوچ لی۔ نہیں اروب، تم میری محبت ہو، میں تم سے کیسے خفا ہو سکتا ہوں؟ میری پہلی محبت ہو تم، جانتی ہو جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا میں تب ہی تم سے محبت کر بیٹھا تھا، لیکن ہمارے بیچ جو مالک اور غلام کا رشتہ تھا اس نے میرے قدم روک لیے۔ سچ یہی ہے اروب، حارب پہلی نظر میں ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ حارب کا اظہار سن کر اروب حیرت اور بے یقینی سے سننے لگی۔ بلاج خانزادہ اور اروب کی حالت بھی اروب سے مختلف نہ تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حارب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، خبردار جو ایک پل کے لیے بھی مجھ سے دور ہوئی، میں تمہیں بہت بڑی سزا دوں گا۔ خود میں ہمت پیدا کرو اروب، میری خاطر، ہمارے بچے کی خاطر، تمہیں اپنے حارب کے پاس واپس آنا ہے، یاد رکھنا۔ حارب نے اروب کے بالوں پہ لب رکھے۔ اروب ابھی بھی حیرت انگیز کیفیت میں تھی۔ ایک دم درد کی لہر پھر سے پورے وجود میں اتری۔ اروب کی بلند چیخوں پر سب کے دل خوف سے لرزے۔ اروب کو آپریشن تھیٹر میں شفٹ کر دیا گیا، اس کا آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ حارب کے ساتھ باقی سب آپریشن تھیٹر کے باہر پریشان کھڑے تھے۔ حارب کی ہمت ہی نہ ہوئی اندر جانے کی، وہ باہر لرزتے وجود سے کھڑا ہو کر اروب کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ گھر فون کر کے اس نے حشمت علی اور زرینہ کو بھی بتا دیا تھا، وہ بھی اروب کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ روپ منہ میں ورد کرتے اللہ سے اروب اور اس کے بچے کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نرس باہر آئی تو حارب جلدی سے نرس کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹا ہوا ہے لیکن اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اسے نرسری شفٹ کر دیا گیا ہے اور پیشنٹ کا آپریشن ابھی جاری ہے۔ جہاں انہیں بیٹا پیدا ہونے کی خوشی ہوئی تھی وہیں اروب کی طبیعت کا سن کر وہ یہ خوشی محسوس بھی نہ کر سکے۔ حارب کو اب لگ رہا تھا اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو، اس کی ٹانگیں کھڑے ہونے سے انکاری ہو گئیں۔ وہ جھٹکے سے مڑا اور پریئر روم میں آ کر اس نے وضو کرتے جائے نماز بچھا لی۔ رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ کتنی ہی دیر سجدے میں گر
گر گرا کر اللہ سے اروب اور اپنے بچے کی زندگی مانگتا رہا۔ یا اللہ، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو سب کو معاف کرتا ہے، تم بہت رحیم ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ میں تیری رضا میں راضی ہوں مالک، میں تجھ سے اپنی بیوی اور بچے کی زندگی مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول کر لے، میرا خواب سچ نہ ہو، مجھے معاف کر دے میرے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ حارب کتنی ہی دیر جائے نماز پر بیٹھا روتا تڑپتا رہا۔ اس کے دماغ میں اروب کی کل رات کی محبت بھری باتیں گونجنے لگی۔ حارب، میرا دل چاہتا ہے ہمارا بیٹا ہو۔ اروب نے حارب کے سینے پر سر رکھتے کہا۔ اللہ بہتر کرے گا، تم اللہ سے دعا مانگا کرو۔ حارب نے اروب کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے کہا، پریگنینسی میں وہ اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی، یا پھر حارب کی محبت نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا تھا؟ جی، اور میں نے تو نام بھی سوچ لیا ہے۔ اروب نے خوشی سے مسکرا کر کہا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن ابھی مت بتانا، جب بیبی آ جائے گا تب بتانا، تب کی فیلنگز ہی کچھ اور ہوں گی۔ حارب نے اسے فوراً منع کر دیا تو اروب نے مسکرا کر حارب کے ہونٹوں پر ہلکی سی جسارت کر دی۔ کیوں مجھے تڑپاتی ہو؟ پتہ بھی ہے، میں پہلے ہی ضبط کر کے بیٹھا ہوں اور تم مجھے اکسانے سے باز نہیں آتی۔ حارب نے اروب کو گھورتے کہا، میں نے تو ایک کس کیا ہے۔ اروب نے معصومیت سے منمنا کر کہا، میری جان، ایک کس کی کیا کچھ کر دیتی ہے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک کس ساری رات کی نیندیں برباد کر دیتی ہے، یہ ایک کس اچھا خاصا بہکا دیتی ہے، یہ ایک کس اکسانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اور یہ ایک کس سوئے ہوئے شیر کو جگا دیتی ہے، اور تم بس ایک کس کر کے معصوم بن جاتی ہو۔ حارب نے اسے ڈیٹیل سے سمجھایا تو اروب بیچاری اس کا منہ تکتی رہ گئی، کیونکہ اس کے مطابق اس نے ایک کس ہی تو کی تھی۔ حارب، مجھے ڈانٹا نہ کریں، میرا بیٹا آ جائے گا نا تو وہ بالکل بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اروب نے مصنوعی رونی صورت بنا کر کہا، میں نے کب ڈانٹا ڈرامے باز، میں نے تو پیار سے سمجھایا ہے بس۔ حارب نے بھی اروب کے ہونٹوں پر جسارت کر دی تو وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ اب ایک کس سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ یہ کس آپ کی طرف سے ہوئی ہے نا؟ اروب نے فوراً خود کو کمپوز کرتے غصے سے گھور کر کہا تو حارب مسکرا کر لیٹ گیا اور اروب کو اپنے ساتھ لٹا لیا۔ حارب جائے نماز پر بیٹھا اروب کی باتیں یاد کرتے بھیگی آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے اٹھا اور پریئر روم سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ آپریشن تھیٹر کی جانب آیا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ روب بالاج خانزادہ کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ مصطفیٰ اور بہروز خانزادہ بھی ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ حارب کا دل انجانے خوف سے دھڑکا۔ وہ بھاری قدموں سے ان سب کے قریب آیا کہ کیا ہوا، اروب ٹھیک تو ہے نا؟ حارب کے پوچھنے پر ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ خوف کی لکیریں اس کی آنکھوں میں واضح تھیں۔ دل نے شدت سے دعا کی کہ اروب کو کچھ نہ ہوا ہو۔ دل کفیل، دل سبیل، دل بخیل، راستے قلیل، غم طویل، پھر عزازیل، عشق واجب، وفا لازم، درد واجب، دوا لازم، ہجر واجب، سزا لازم، روگ واجب، پھر دعا لازم۔ حارب، میں مر جاؤں گی، فرق نہیں پڑتا، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میرا سکون تباہ ہوا ہے۔ اروب ہاسپٹل کے بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، پر اس کی بلیڈنگ رک ہی نہیں رہی تھی۔ چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا، ذہن اس کا اب بھی بیدار تھا۔ حارب کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ اس نے زندگی میں کی امید چھوڑ دی، سانسوں کی ڈور کو ٹوٹنے کی اجازت دے دی۔ کتنی بدبخت تھی وہ، اپنے باپ کی لاج نہ رکھ سکی، محبت میں اتنی خود غرض ہو گئی کہ اسی محبت کو رسوا کر دیا۔ اروب کا دل چاہا ابھی وہ مر جائے۔ حارب اور باپ کی اس کی وجہ سے رسوائی ہوئی ہے، پھر بھی انہوں نے اروب کو معاف کر دیا۔ ہاں، انہوں نے اروب کو معاف کر دیا۔ بابا اور حارب کے مجھے معاف کر دیا، اور حارب کے کچھ دیر پہلے کہے جانے والے الفاظ، جانتی ہو جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا میں تبھی تم سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اروب کی بند آنکھوں سے پانی نکلا۔ حارب اس سے محبت کرتا تھا اور اس نے کبھی اسے بتایا ہی نہیں۔ اگر چاہتا تو اروب سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن اس نے ان دونوں کے بیچ میں آئے فرق کو دیکھتے اپنی محبت دل میں ہی دفن کر لی۔ پر اروب ایسا نہ کر سکی، اس نے غلط راستہ اپنا کر حارب کو اپنا بنا لیا۔ اگر حارب چاہتا تو نکاح کے دن ہی اروب کو اپنا لیتا، اسے اپنے دل کی بات بتاتا، لیکن اس نے اروب کی خود غرضی پر اسے سزا دی۔ لیکن وہ بھی بندہ بشر تھا، کب تک اپنی محبت سے دور رہتا؟ اس کی محبت اس کی محرم، اس کی بیوی بن چکی تھی، کب تک وہ اس کے حقوق سے نظریں چراتا؟ سنگ دل وہ پہلے ہی نہیں تھا۔ بالآخر اروب کی محبت کے آگے وہ ہار گیا اور خود کو اروب کے نام کر دیا، پر بدقسمتی سے اسی دن ان کے ہجر کا فیصلہ ہو گیا۔ اروب حارب سے بچھڑ گئی، اس نے
نے اروپ سے کہا تھا اگر وہ اسے چھوڑ کر گئی تو وہ اسے معاف نہیں کرے گا، اور اروپ چلی گئی۔ اسی دن اس کی سزا بھی شروع ہو گئی۔ 1 مہینہ حارب کی یاد میں تڑپتے گزارا۔ دوسری طرف حارب بھی اروپ کی ایک جھلک کے لیے تڑپ رہا تھا۔ رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس نے اپنی بیوی کو معاف کیا، پھر خود معافی مانگی۔ اللہ نے حارب کی دعا قبول کی اور وہ دونوں پھر سے ایک ہوئے۔ یہ پر آزمائشیں ابھی ختم کہاں ہوئی تھیں، آزمائش تو ابھی شروع ہوئی تھی، لیکن اروپ کو اس آزمائش پر پورا اترنا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے حارب نے کہا تھا اگر وہ اسے چھوڑ کر گئی تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اروپ کیوں جاتی اپنے حارب کو چھوڑ کر؟ اب تو ان کی زندگی میں ننھا مہمان آ گیا تھا، ان کی محبت کی نشانی، ان دونوں کا بچہ۔ نہیں، وہ حارب سے دور نہیں جائے گی، اسے ہمت کرنی ہوگی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اور اسے مزید خوبصورت حارب کے ساتھ نے بنانا تھا۔ اروپ کو حارب کے ساتھ خوبصورت زندگی گزارنی ہے، اسے ہمت کر کے اپنی سانسوں کی ڈور کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ روپ بینچ پر بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔ بلاج خان زادہ نے اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے کہا تھا نا اروپ مر جائے، دیکھیں میری اروپ مر رہی ہے، روپ نے پھوٹ پھوٹ کر روتے کہا تو روپ کے الفاظوں سے بلاج خان زادہ کے دل پر کاری ضرب لگی۔ نہیں روپ، میری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا، بلاج خان زادہ نے سر پیچھے دیوار سے ٹکا کر کہا۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر کنپٹی میں جذب ہوئے۔ آپ دعا کریں میری اروپ کو کچھ نہ ہو، ورنہ میں خود بھی مر جاؤں گی، روپ نے بلاج خان زادہ کی طرف دیکھتے کہا تو وہ تڑپ اٹھا۔ اللہ نہ کرے، تم مایوس کیوں ہو رہی ہو؟ بلاج خان زادہ نے سیدھے ہو کر بیٹھتے روپ کے آنسو صاف کیے۔ آپریشن تھیٹر سے نرس باہر آئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بہروز خان زادہ اور مصطفیٰ جلدی سے نرس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ڈاکٹر حارب کہاں گئے؟ نرس نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر پوچھا۔ وہ پریئر روم گئے ہیں، آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دو، مصطفیٰ نے جلدی سے کہا۔ نہیں، اٹس اوکے، پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے، ڈاکٹر حارب کو آپ اندر بھیج دیں، ان سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ نرس کے الفاظوں پر ان سب کی رکی سانسیں بحال ہوئیں۔ روپ روتے ہوئے مسکرا دی اور منہ پر ہاتھ پھیر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بہروز خان زادہ خوشی سے مصطفیٰ کے گلے لگ گیا۔ بلاج خان زادہ وہیں کھڑے سجدے میں گر گیا۔ علینا اور براق خان زادہ نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ پاس سے گزرتے لوگ ان سب کو مسکرا کر دیکھتے گزر رہے تھے، کیونکہ جس جگہ وہ کھڑے تھے ان کے چہروں پر جھلکتی خوشی دیکھ کر لوگ سمجھ گئے تھے۔ بلاج خان زادہ نے سجدے میں جھک کر اپنے اللہ کا شکر ادا کیا۔ روپ نے بلاج خان زادہ کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے سینے لگ گئی۔ سب کی دعاؤں سے برا وقت ٹل گیا تھا۔ حارب کے لمبے سجدے، اس کی معافیاں اللہ نے قبول کر لی تھیں۔ وہ پریئر روم سے آپریشن تھیٹر کی طرف آ رہا تھا۔ سب بلاج خان زادہ کے سینے لگی، روپ بلاج خان زادہ کے سینے لگی رو رہی تھی۔ بہروز خان زادہ اور مصطفیٰ بھی ایک دوسرے کے گلے لگے تھے۔ حارب کے پیروں تلے زمین کھسکی، دل انجانے خوف سے دھڑکا، ٹانگیں ہلنے سے انکاری ہوئیں۔ وہ بمشکل دیوار کا سہارا لے کر ان سب کے پاس گیا۔ کیا ہوا؟ اروپ ٹھیک تو ہے؟ حارب کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ بہروز خان زادہ نے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے اسے آنکھ ماری تو مصطفیٰ نے تعصب سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ حارب، اروپ تم سے بہت خفا ہے، وہ بے ہوشی میں یہی کہہ رہی ہے، اسے تمہاری یہ معصوم اور پیاری شکل نہیں دیکھنی، افسوس تم اندر نہیں جا سکتے۔ بہروز خان زادہ کی آنکھوں میں چھپی شرارت حارب دیکھ ہی نہ سکا۔ لیکن کیوں؟ میں نے کیا کہا اسے؟ حارب بہروز خان زادہ کی بات پر پریشان ہو گیا اور یہ بھول گیا کہ اروپ تو اندر بے ہوش ہے۔ حارب نے تھوک نگلتے سر پر پریشانی سے ہاتھ پھیرا۔ مصطفیٰ اور بہروز خان زادہ کو اس کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ روپ کو حارب کی شکل پر ترس آ ہی گیا۔ اس نے بہروز خان زادہ کے بازو پر چپت لگاتے کہا تو حارب جو سوچ رہا تھا کہ اس سے اب کون سی غلطی ہو گئی جو اروپ اس کی شکل ہی دیکھنا نہیں چاہتی، وہ چونک کر روپ کی طرف متوجہ ہوا تو روپ مسکرا رہی تھی۔ حارب نے ناسمجھی سے سب کی طرف دیکھا تو وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ویسے تم اتنے بے وقوف ہو گئے، یہ مجھے آج پتہ چلا ہے۔ بلاج خان زادہ نے حارب کو شانوں سے تھام کر کہا۔ جی، میں سمجھا نہیں۔ حارب تو جیسے عقل سے پیدل ہو گیا تھا۔ او بھائی، ادھر دیکھو، تمہاری بیوی اب ٹھیک ہے اور ڈاکٹر تمہیں اندر بلا رہی ہے۔ بہروز خان زادہ کو لگا اس کے مذاق کی واٹ لگ چکی ہے۔ دل ہی دل میں اس نے سوچ لیا وہ حارب سے آئندہ کوئی مذاق نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو مذاق کا مزہ خراب کرنے میں خوب ماہر لگا تھا۔ بہروز خان زادہ کی بات پر حارب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ بنا سب کی طرف دیکھے اندر بھاگا۔ اروپ کا آپریشن ہو گیا تھا، اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی، چہرے کا رنگ پیلا زرد ہو گیا تھا، سفید سوکھے ہونٹ آپس میں پیوست تھے۔ ڈاکٹر حارب، آپ کی مسز نے بہت ہمت دکھائی ہے اور انہوں نے پین بھی بہت برداشت کیا ہے، اس لیے ہم نے انہیں انجیکشن دے دیا ہے تاکہ یہ کچھ گھنٹے آرام کر لیں۔ ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیتے ہیں، آپ کو ان کے آرام کا پورا خیال رکھنا ہے، ڈاکٹر بول رہی تھی، اور حارب اروپ کے مرجھائے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا
جہاں ڈاکٹر کی بات سن کر وہ حیران ہوا تھا کہ اروب نے بہت ہمت دکھائی ہے، وہاں اسے یہ سن کر درد اٹھا تھا کہ اروب نے بہت پین برداشت کیا ہے۔ ڈاکٹر چلی گئی تھی۔ حارب نے اروب کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھا، پھر پیار سے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ ابھی تو بخش رہا ہوں، ذرا ہوش میں آؤ، پھر تم سے سارے حساب لوں گا اور اپنے بیٹے کی مبارکباد بھی دوں گا۔ حارب نے جھک کر اروب کے بائیں کان میں مدھم سی سرگوشی کی، پھر اس کے بائیں گال پر نرمی سے ہونٹ رکھ کر پیچھے ہو گیا۔ بلاج خان زادہ نے پورے ہاسپٹل میں مٹھائی اور پیسے بانٹے۔ اس نے بہروز خان زادہ اور مصطفیٰ کو گاؤں بھیج دیا تاکہ وہ یہ خوشی گاؤں میں بھی سب کو سنا دیں اور وہاں بھی مٹھائی بانٹے۔ بہروز خان زادہ کا دل کر رہا تھا ایک بار وہ اپنے بھانجے کو دیکھ لے، پر بلاج خان زادہ نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ ننھے مہمان کو سب سے پہلے حارب اور اروب دیکھیں گے۔ وہ اپنا سا منہ لے کر مصطفیٰ، علینا اور براق خان زادہ کے ساتھ گاؤں روانہ ہو گیا۔ اروب کو ابھی ہوش آنے میں وقت تھا، اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ حارب اروب کی طرف سے تسلی پا کر اپنے بیٹے کو دیکھنے نرسری آیا۔ اس کا بچہ ایک شیشے کے باکس میں تھا اور کافی کمزور تھا، جلدی پیدا ہونے کی وجہ سے اسے باکس میں رکھا گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے سانس لے رہا تھا، چھوٹی سی آنکھیں بند تھیں، ننھے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ حارب اسے چھو کر محسوس کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں سکا۔ اس نے گہری سانس لیتے نم آنکھیں صاف کیں اور پاکٹ سے موبائل نکال کر اپنے بیٹے کی تصویر لی۔ اس کا سرخ و سفید رنگت دیکھ کر حارب ہولے سے مسکرایا کیونکہ اس کے نین نقوش اور رنگت اروب جیسی تھی۔ حارب ایک پیار بھری نظر اپنے بچے پر ڈال کر نرسری سے باہر آ گیا۔ بلاج خان زادہ اور اروب کینٹین گئے تھے۔ حارب سیدھا اروب کے پاس آیا اور اسے ابھی بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ حارب کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس نے اروب کے ڈرپ لگے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہونٹوں سے لگایا۔ حارب کا لمس ملتے ہی اروب نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں تو حارب اسی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ حارب، اروب نے نکاح زدہ آواز میں کہا تو حارب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میری جان۔ حارب نے اٹھ کر اروب کے ماتھے پر لب رکھے تو اروب نے آنکھیں بند کرتے حارب کا لمس محسوس کیا۔ حارب میرا بچہ، اروب نے سب سے پہلے اپنے بچے کا پوچھا۔ فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہے، جلدی پیدا ہوا ہے تو اسے نرسری میں رکھا ہے۔ حارب نے نرمی سے اروب کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ نڈھال لگ رہی تھی، ہونٹ سفید اور خشک تھے۔ اروب کو پانی کی طلب ہوئی، اس نے تھوک نگلتے خشک گلا تر کرنا چاہا۔ پانی؟ اروب نے حارب کی طرف دیکھتے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر اروب کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پیاس لگی ہے؟ حارب نے ذو معنی انداز میں پوچھا تو اروب نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ حارب ہلکا سا اٹھا اور اروب کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اروب نے حیرت سے آنکھیں بڑی کرتے حارب کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے اس کے ہونٹوں سے خود کو سیراب کر رہا تھا۔ اروب نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں اور حارب کے ہونٹوں سے اپنی پیاس بجھانے لگی۔ کتنے ہی لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے مدہوش رہے۔ پھر حارب نے آہستہ سے اروب کے ہونٹوں کو آزادی بخشی تو اروب نے فوراً آنکھیں کھول کر حارب کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ حارب نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے اروب کے گیلے لمس کو خود میں اتارا۔ ڈر لگا تھا؟ اروب کی نگاہیں حارب کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ بہت ڈر لگا تھا۔ کیوں؟ آپ نے تو کہا تھا آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے تو اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یہی کہ مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت ہے، مجھے چھپا کر تو نہیں رکھتے۔ محبت چھپا کر تو نہیں رکھتے، یک طرفہ محبت تھی اس لیے چھپا گیا۔ اور اب؟ اروب نے جذبات لوٹاتی نظروں سے حارب کی طرف دیکھتے پوچھا۔ اب تو مجھ سے زیادہ تم میرے عشق میں پاگل ہو، اتنی پاگل کہ موت سے لڑ کر واپس آ گئی صرف میرے لیے۔ حارب نے اروب کے ماتھے پر ماتھا ٹکایا تو ان دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرانے لگیں۔ نہیں تو میں تو اپنے بچے کے لیے آئی ہوں، اروب نے مسکرا کر کہا تو حارب بھی مسکرایا۔ ہم دونوں کے لیے، میرے لیے بھی اور ہمارے بچے کے لیے بھی، حارب کہتے ہی پھر سے اروب کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ بہروز خان زادہ اور مصطفیٰ گاؤں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے پورے گاؤں میں کپڑے، پیسے اور مٹھائیاں بانٹیں۔ عبادت اور مہر کے پاؤں خوشی سے زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ عبادت کہہ رہی تھی کہ وہ ننھے مہمان سے مومانی جان کہلوائے گی اور مہر خالہ بن گئی تھی۔ حارب نے فون کر کے زرینہ اور حشمت علی کو بھی خوشخبری سنا دی تھی۔ خوشیوں نے خان حویلی کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ رات کے بعد صبح ہو گئی تھی۔ کل اروب کو ہاسپٹل سے چھٹی ہو جانی تھی پر بچے کو ابھی نرسری میں ہی رکھنا تھا، اس لیے حارب نے لاہور ہی رہنے کا فیصلہ کیا اور اس کا فیصلہ درست تھا۔ وہ اپنے بچے کو لاہور اکیلا چھوڑ کر گاؤں نہیں جا سکتا تھا، اس لیے بچے کی خاطر روب، بلاج خان زادہ، حارب اور اروب نے خان ہاؤس شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا اور 2 مہینوں تک گاؤں کی ذمہ داری بہروز خان زادہ اور مصطفیٰ کے کندھوں پر ڈال دی، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں نبھانی پڑی۔ کل اروب کو
ہسپتال سے چھٹی ہو جانی تھی۔ مصطفیٰ بھی لاہور سے خان ہاؤس کی ساری صفائی مصطفیٰ ابھی لاہور سے خان ہاؤس کی ساری صفائی کروا کر اور ضرورت کا سارا سامان رکھوا کر ابھی گاؤں آ کر سیدھا اپنے کمرے میں آیا ہی تھا جب مہر بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ اتنی یاد آ رہی تھی میری۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر اس کی کمر پر بازوؤں کی گرفت مضبوط کی۔ بہت۔ آپ کی خوشبو سونے نہیں دیتی۔ اس بستر سے اٹھتی خوشبو مجھے آپ کی قربت کی یاد دلاتی ہے اور میں اکیلے ہی شرماتی رہتی ہوں۔ مہر نے مصطفیٰ کے سینے پر ہونٹ رکھتے مسکرا کر کہا۔ لیکن آج تمہاری خیر نہیں ہے۔ ایک تو تم نے پرسوں مجھ پر اعتبار نہیں کیا تھا اور آج خود بھی مجھے بہکانے آ گئی ہو، اس لیے میری شدتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج میری قربت میں تمہیں سزا بھی ملے گی۔ ایک سیکنڈ۔ مصطفیٰ نے مہر کو بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی دودھیا گردن پر دانت گاڑے۔ تو آپ نے بیوی بدلنے کا کیوں سوچا؟ مہر نے گھبرا کر کہا۔ صرف سوچا نہیں، بولا بھی تھا۔ مصطفیٰ نے ڈھٹائی سے کہا تو مہر کو تب چڑھی۔ تو یہاں کیا جھک مار رہے ہیں آپ؟ جائیں پھر بیوی بدلیں اور اسی سے محبت کریں۔ مہر نے مصطفیٰ کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکا دیا تو وہ مسکرا کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ نہیں، آج بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ آج تم سے گزارا کر لیتا ہوں، کل بیوی بدل لوں گا۔ مصطفیٰ نے شرارت سے ہنسی دباتے کہا تو مہر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں آپ کا منہ نوچ لوں گی۔ مہر کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ مصطفیٰ کی طرف غصے سے بڑھی اور اس کی گردن کے بائیں جانب اپنے ناخن مارے۔ مصطفیٰ کو ہلکی سی جلن محسوس ہوئی۔ اس نے مہر کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے گود میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ چھوڑیں مجھے، مصطفیٰ، چھوڑ دیں۔ مہر اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ مصطفیٰ نے مہر کو بیڈ پر پھینکا تو اس نے غصے سے گھورا۔ مذاق کر رہا تھا ڈارلنگ، تم سیریس پتہ نہیں کس خوشی میں ہو جاتی ہو۔ مصطفیٰ مہر کے ساتھ لیٹا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ مصطفیٰ، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں تم سے ڈبل محبت کرتا ہوں۔ سچ؟ کوئی شک؟ ذرا بھی نہیں۔ چلو پھر چونچ بند کرو اور سو جاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ مصطفیٰ نے نیند سے بھری بوجھل آواز میں کہا تو مہر مسکرا دی۔ اگلے دن اروپ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ بلاج خان زادہ، روپ اور حارب اسے خان ہاؤس لے آئے تھے۔ بلاج خان زادہ اور روپ نے خان ہاؤس اروپ کے پاس رہنے کا فیصلہ کیا جب تک ننھے مہمان کو ہاسپٹل سے چھٹی نہیں ہو جانی تھی۔ حارب نے اگلے دن ڈیوٹی جوائن کر لی تھی۔ ساتھ وہ اپنے بیٹے سے بھی مل لیتا تھا۔ اروپ کو اس نے موبائل میں پک دکھائی تھی۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اروپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ابھی بہت چھوٹا اور کمزور تھا لیکن سب شکر ادا کرتے تھے وہ ٹھیک تھا۔ ماں تو وہ بن گئی تھی پر ماں بننے کا احساس اس نے ابھی ٹھیک سے محسوس تب کرنا تھا جب اس نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے کر سینے سے لگانا تھا۔ بہروز خان زادہ اور مصطفیٰ ہفتے میں 2 بار لاہور کا چکر لگا لیتے تھے۔ گاؤں کی ذمہ داری وہ دونوں اچھے سے نبھا رہے تھے۔ اگر کسی معاملات میں انہیں سمجھ نہ آتی تو وہ بلاج خان زادہ سے فون پر ڈسکس کر لیتے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا۔ آج 2 مہینے بعد اروپ اور حارب کے بیٹے کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ نرس نے جب ننھا سا چھوٹا سا بیبی حارب کی گود میں دیا تو اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا، پھر نم آنکھوں سے اس کا ننھا چہرہ دیکھتے اپنے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے چہرے پر دیوانوں کی طرح ہونٹ رکھنے لگا۔ حارب نے اپنے بیٹے کے چہرے پر جگہ جگہ بوسے دے کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہاری ماما تمہارا انتظار کر رہی ہیں، بہت تڑپ رہی ہیں وہ تمہیں اپنی گود میں لے کر پیار کرنے کے لیے۔ چلو اب تمہاری پیاری سی ماما کے پاس چلتے ہیں ورنہ فون کر کر کے کان کھا لے گی۔ حارب نے پاکٹ میں بجتے موبائل کی رنگ سنی۔ وہ جانتا تھا فون اروپ کا ہی ہوگا جو پچھلے 1 گھنٹے سے 10 بار اسے فون کر چکی تھی اور ہر بار اس کا ایک ہی سوال ہوتا، حارب میرے بیٹے کو کب لے کر آئیں گے؟ مجھ سے آج صبر نہیں ہو رہا۔ اور حارب اس کی بے تابی پر ہنس کر اسے ایک ہی جواب دیتا، میری جان صبر کرو، ہم دونوں
باپ بیٹا پہلے خوب ساری باتیں کریں گے، پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ اروپ بیچاری ٹھنڈی سانس بھر کر رہ جاتی۔ عبادت کو 7واں مہینہ لگ گیا تھا۔ اس کا دل بہت دل کرتا تھا اروپ کے پاس لاہور رہنے کو، پر بہروز خانزادہ نے نرمی سے منع کر دیا۔ مہر مصطفیٰ کے ساتھ ایک بار لاہور کا چکر لگا آئی تھی۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ناشتہ کرنے نیچے بھی نہیں آئی تھی۔ دل خراب ہو رہا تھا اور کمزوری بھی محسوس ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا، پھر مسکرا کر کمرے سے نکل گیا۔ مہر نے گھور کر مصطفیٰ کی پشت کو دیکھا۔ بندہ ہنسنے کی وجہ ہی بتا دیتا ہے، اکیلے ہنسنے والوں کو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ مہر بڑبڑا کر کمفرٹر سر تک اوڑھ کر لیٹ گئی۔ ویسے اکیلے بولنے والوں کو بھی لوگ پاگل ہی کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے ایک دم کمفرٹر اتار کر دیکھا۔ مصطفیٰ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ تو چلے گئے تھے نا؟ مہر نے شرمندگی سے کہا۔ نہیں، میں کمرے کے باہر کھڑا اپنی تعریف سن رہا تھا۔ مصطفیٰ مہر کے سر پر کھڑا، سینے پر دونوں ہاتھ باندھے شرارت سے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تو اس کے لیے کمرے کے باہر کھڑے ہونے کی کیا تک بنتی تھی؟ آپ اندر آ جاتے۔ الحمدللہ، میں منہ پر تعریف کرنے میں بھی ماہر ہوں، مہر نے اٹھ کر بیٹھتے کہا۔ نہیں نہ جان، جو تعریف پیٹھ پیچھے ہوتی ہے وہ سننے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ مصطفیٰ مہر کے قریب بیٹھ کر بیڈ پر جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ لے لیے مزے؟ مہر نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ الحمدللہ، اب اٹھو، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مصطفیٰ نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ نہیں مصطفیٰ، میرا دل نہیں کر رہا۔ مہر پھر سے سست پڑتی لیٹنے لگی۔ دماغ خراب مت کرو میرا، اٹھو فوراً، مصطفیٰ نے ذرا غصے سے کہا تو مہر کی آنکھوں میں شبنم اتری۔ یار، ایک تو تم رونے بیٹھ جاتی ہو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر میڈیسن لے لیتے ہیں۔ مصطفیٰ فوراً سے اس کے آنسوؤں پر پگھلا۔ اٹھا نہیں جا رہا، آپ گود میں اٹھا کر لے جائیں نا، مہر نے بھیگی آواز سے کہا۔ پاگل لڑکی، اتنی سی بات پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری جان کے لیے میری باہیں حاضر ہیں۔ مصطفیٰ نے مہر کو آہستہ سے گود میں اٹھایا، پھر صوفے پر بٹھا کر وارڈروب سے چادر نکال کر مہر کے اوپر اوڑھائی اور پھر سے اسے باہوں میں اٹھا کر کمرے سے نکلتا سیڑھیاں اترتا سیدھا گاڑی تک آیا، لیکن دل ہی دل میں مصطفیٰ دعائیں بھی کر رہا تھا انہیں حویلی میں کوئی دیکھ نہ لے۔ ایسا نہیں تھا اسے ڈر تھا کسی بات کا، بس وہ نہیں چاہتا تھا اس کا اور مہر کا رشتہ کسی کی نظروں میں آئے، انہیں کسی کی بری نظر لگے۔ حارب ننھے مہمان کو گھر لے آیا تھا۔ اروپ تو خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنی گود میں سے ہی نہیں نکال رہی تھی۔ کبھی اس کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چومتی تو کبھی اس کی روئی جیسی نرم ملائم گلابی گالوں پر اپنے ہونٹ رکھتی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام حاروب رکھا تھا، جو سب کو بے حد پسند آیا تھا۔ حارب تو اروپ کے ملتے جلتے نام رکھنے پر ہی حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اروپ نے اسے مسکرا کر آنکھ ماری تو وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ اوہ، تو اس لیے محترمہ نے کہا تھا کہ بیٹے کا نام وہ رکھے گی، پھر تو اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ بیٹا ہونا تھا۔ حارب نے مسکرا کر اپنی ذہین بیوی کی دل ہی دل میں تعریف کی، جس نے اسے یہ تک پتہ نہ لگنے دیا کہ انہیں بیٹا ہوگا۔ وہ سب بیڈ پر لیٹے حاروب سے کھیل رہے تھے جب بلاج خانزادہ کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ بہروز خانزادہ کا فون تھا۔ بلاج خانزادہ نے فون اٹھایا تو آگے سے ملنے والی خبر پر بلاج خانزادہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ مبارک اروپ، حویلی میں ایک اور ننھا مہمان آنے والا ہے۔ فون بند ہوتے ہی بلاج خانزادہ نے اروپ کو بتایا تو وہ پل میں سمجھ گئی۔ کیا ہماری مہر پریگننٹ ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اروپ نے خوشی سے اللہ کا شکریہ ادا کیا تو اروپ کو بھی بے حد خوشی ہوئی۔ بابا، مجھے حویلی جانا ہے، سب سے ملنا ہے، اور پھر حاروب سے بھی تو سب ملنا چاہتے ہیں نا، خاص کر اماں جی۔ اروپ نے بلاج خانزادہ کی طرف دیکھتے بچوں کی طرح ضد کرتے کہا۔ ٹھیک ہے، حاروب سے پوچھ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حارب سے پوچھ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بلاج خانزادہ نے حارب کو بیچ میں گھسیٹا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے دادا سائیں اور اماں جی کے روز فون آتے ہیں، وہ مجھ سے کم میرے بیٹے سے زیادہ ملنا چاہتے ہیں، حارب نے ہنستے ہوئے کہا تو سب بھی ہنس دیے۔ تبھی دروازے پر بیل ہوئی تو حارب دیکھنے چلا گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے دوراب شاہ کو دیکھ کر حارب کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ فل بلیک 3 پیس پہنے، آنکھوں پر گوگل لگائے، اپنی پوری پرسنالٹی کے ساتھ کھڑا تھا۔ حارب اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، پر وہ یہاں کیا کر رہا تھا یہ اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم، دوراب شاہ نے مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، حارب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم وہی ہو نا، اروپ کے ڈرائیور؟ دوراب شاہ کی بات پر حارب نے غصے سے لب بھینچے۔ جی، آپ کو کوئی کام تھا؟ حارب نے بمشکل اپنا لہجہ سخت ہونے سے روکا۔ جی، مجھے اروپ سے ملنا ہے۔ دوراب شاہ نے آنے کی وجہ بتائی۔ کس خوشی میں؟ حارب سے اب برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ ہوتا کون تھا اس کی بیوی سے ملنے والا، اور کتنے دھڑلے سے وہ اروپ کا نام لے رہا تھا؟ ایکسکیوز می، تم اروپ کو بلاؤ، میں خوشی اسے ہی بتا دوں گا۔ دوراب شاہ حارب کو ملازم کی نظر سے
سے دیکھ رہا تھا۔ اروب یہاں نہیں ہے۔ حارب کا لہجہ سرد تھا۔ تو پھر کہاں ہے؟ گاؤں گئی ہے کیا؟ تراب شاہ نے اپنا دماغ لڑاتے پوچھا تو حارب کو جھٹکا لگا۔ اسے کیسے پتا تھا اروب گاؤں میں رہتی ہے؟ جی گاؤں گئی ہے، اپنے سسرال۔ حارب نے چبا چبا کر کہا تو اس بار جھٹکا کھانے کی باری دراب شاہ کی تھی۔ سسرال؟ دراب شاہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ حارب کون ہے؟ ابھی حارب کوئی جواب دیتا پیچھے سے روپ کی آواز پر وہ خاموشی سے پلٹا۔ ارے دراب! روپ نے مسکرا کر کہا تو حارب پھر سے حیران ہوا۔ اسے آج جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ السلام علیکم آنٹی۔ دراب شاہ حارب کی سائڈ سے گزر کر اندر آ گیا۔ حارب کو اس کی بے تکلفی اچھی نہیں لگی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ روپ نے مسکرا کر پوچھا تو حارب نے غصے سے لب بھینچتے دروازہ بند کیا۔ ٹھیک ہوں۔ سوری آنٹی، میں اس رات کے بعد آپ سے مل نہیں سکا۔ ایکچولی میں آؤٹ آف کنٹری تھا، دراب شاہ نے معذرت کرتے کہا۔ کوئی بات نہیں، آؤ بیٹھو۔ روپ نے ہال میں ہی صوفے پر دراب شاہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بتاؤ کیا لوگے؟ اس رات میں تمہیں ایک کپ چائے بھی نہ پوچھ سکی، روپ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اٹس اوکے آنٹی، مجھے ابھی بھی کچھ نہیں لینا، دراب شاہ نے سہولت سے منع کیا۔ حارب غصے سے کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ آنٹی اروپ کہاں ہے؟ دراب شاہ مطلب کی بات پر آیا تو حارب کا پھر سے میٹر گھوما پر وہ ضبط کر گیا۔ اروپ اندر ہے، لو آ گئی۔ روپ کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ بالاج خانزادہ کے ساتھ اروپ اپنے کمرے سے نکلی۔ اروپ اندر سو رہا تھا۔ دراب شاہ کو دیکھ کر اروپ کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے آنکھیں گھما کر حارب کی طرف دیکھا جس نے اروپ کے دیکھنے پر غصے سے نظریں پھیر لیں۔ دراب شاہ نے غصے سے پہلے حارب کی طرف دیکھا جس نے اسے جھوٹ کہا کہ اروپ گاؤں گئی ہے، پھر اروپ کی طرف دیکھا۔ بالاج خانزادہ، یہ دراب شاہ ہے۔ بالاج، یہ دراب شاہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس رات اسی نے ہمیں لفٹ دی تھی۔ روپ نے بالاج خانزادہ کا تعارف دراب شاہ سے کروایا تو دراب شاہ فوراً کھڑے ہو کر گرم جوشی سے بالاج خانزادہ سے ملا۔ بالاج خانزادہ نے اس کا شکریہ ادا کیا جس نے اس رات انہیں لفٹ دی تھی۔ کیسی ہو اروپ؟ دراب شاہ بالاج خانزادہ سے مل کر اروپ کی طرف متوجہ ہوا تو اروپ نے گھبرا کر حارب کی طرف دیکھا جو غصے سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، اروپ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ آؤ بیٹھو دراب، روپ نے کہا تو وہ سب ہال میں ہی بیٹھ گئے۔ روپ نے ملازمہ سے کہہ کر چائے کے ساتھ لوازمات تیار کروائے۔ حارب ابھی بھی کھڑا اروپ کو گھوری جا رہا تھا اور اروپ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے منا رہی تھی۔ حارب کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو۔ بالاج خانزادہ دیکھ رہا تھا حارب کب سے کھڑا ہے۔ بالاج خانزادہ کے کہنے پر وہ ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ دراب شاہ کو مالک نوکر کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ عجیب لگا تھا۔ انکل، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ویسے تو یہ بات بڑے کرتے ہیں پر میرا کوئی بڑا نہیں ہے، اس لیے میں خود چل کر آیا ہوں۔ دراب شاہ نے جھجکتے ہوئے بات شروع کی۔ ہاں بولو۔ بالاج خانزادہ نے اسے اجازت دی۔ حارب نے ایک آئیبرو اچکا کر دراب شاہ کی طرف دیکھا۔ دراصل انکل، میں آپ سے حروپ دراب شاہ کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب حروپ کے رونے کی آواز آئی۔ اروپ جلدی سے اندر بھاگی۔ یہ بچے کے رونے کی آواز ہے نا؟ دراب شاہ نے اسی کمرے کی طرف دیکھتے کہا جہاں اروپ آواز سن کر گئی تھی۔ جی، میرا اور اروپ کا بیٹا رو رہا ہے، حارب نے مسکرا کر کہا تو دراب شاہ کی سماعتوں پر جیسے بم دھماکہ ہوا۔ وہ ہکا بکا کبھی حارب تو کبھی بالاج خانزادہ کی شکل دیکھنے لگا۔ پہلے چائے پی لیں پھر بات کر لیجیے گا۔ ملازمہ چائے کی ٹرالی ساتھ ان گنت لوازمات رکھ کر چلی گئی۔ روپ نے چائے کا کپ پہلے دراب شاہ کی طرف بڑھایا پھر بالاج خانزادہ اور حارب کی طرف۔ دراب شاہ کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے حارب کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ کہہ رہے تھے دراب؟ بالاج خانزادہ نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا تو وہ چونک گیا۔ نہیں کچھ نہیں، میں اب چلتا ہوں۔ دراب شاہ نے مسکرا کر بات ختم کر دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، لیکن اروپ کے ولیمے میں تم لازمی آؤ گے، تمہارا کارڈ ہے میرے پاس، میں تمہیں انوائٹ کروں گی۔ روپ نے خوش دلی سے کہا تو دراب شاہ زبردستی مسکرایا۔ پھر بالاج خانزادہ اور حارب سے مل کر وہ بھیگی آنکھوں پر گوگل لگائے خان ہاؤس سے نکلتا چلا گیا۔ حارب کمرے میں آیا تو حروپ کو فیڈ کروا رہی تھی۔ حارب کو دیکھ کر وہ شرم سے سرخ ہو گئی پر حارب کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ وہ چپ چاپ اروپ سے رخ موڑ کر بیٹھ گیا۔ اروپ نے اس کی بے رخی محسوس کرتے حروپ کو بیڈ پر لٹایا اور حارب کو پیچھے سے ہگ کیا۔ پیچھے ہٹو، اب صفائیاں دینے بیٹھ جاؤ گی۔ حارب نے اپنا کندھا جھٹکا جس کندھے پر اروپ کا سر تھا۔ سوری نا پلیز، میں بتانا بھول گئی تھی، اروپ نے حارب کا گال کھینچتے پیار سے کہا۔ معافی مانگو مجھ سے، حارب نے فوراً سے اس کی طرف رخ پھیرا۔ مانگ تو رہی ہوں، اروپ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا۔ ایسے نہیں مانوں گا میں،
हारिब ने सर नफ़ी में हिलाया। तो फिर कैसे मानोगे? अरूब ने मासूमियत से पूछा। यहाँ किस करो? हारिब ने अपने सीने की तरफ इशारा करते कहा। तो अरूब हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर इसने हाथ बढ़ाकर हारिब की शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोले, फिर तीसरा, फिर चौथा। हारिब खुमार आलूद आंखों से अरूब की तरफ देख रहा था। अरूब ने ज़रा सा झुककर हारिब के सफ़ेद सीने पर नरमी से होंठ रखे। हारिब ने आंखें बंद करते अरूब के होंठों की नरमाहट महसूस की। फिर इसे बालों से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर करते अरूब के होंठों को कैद किया। अगले दिन वो सब हवेली के लिए निकल गए थे। हवेली में इनके इस्तकबाल की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही थीं। इबादत इस हालत में थोड़ी मोटी हो गई थी। बहरोज़ खानज़ादा को वो और भी प्यारी लगती थी। इसका बस नहीं चलता था इबादत के फूले गालों पर बाइट करे, पर इस हालत में वो अपनी जान से अजीज़ बीवी को दर्द नहीं देना चाहता था, इसलिए अपने दिल में उमड़ती ख्वाहिश पर वो ठंडी सांस भरकर रह जाता। बहरोज़, मेरा दिल कर रहा है मैं ढेर सारे गोल गप्पे खाऊं। इबादत ने कमरे में मोबाइल चलाते बहरोज़ खानज़ादा के आगे अपनी ख्वाहिश जाहिर की, तो इसने ऊपर से लेकर नीचे तक इबादत को प्यार भरी नज़रों से देखा। तुम खुद गोलगप्पा हो, तुम्हें गोलगप्पे खाने की ज़रूरत है? बहरोज़ खानज़ादा ने शरारत से कहा। बड़े पापा ठीक कहते हैं, आप कभी नहीं सुधरेंगे। इबादत ने इसके साथ सोफे पर बैठते कहा। तुम्हारे बड़े पापा ने और क्या क्या कहा है मेरे बारे में? प्लीज़ बताओ, मैं अपनी तारीफ़ सुनना चाहता हूँ। बहरोज़ खानज़ादा ने एक आईब्रो उचकाई। मुझे नहीं पता, अगर गोलगप्पे नहीं खिलाने तो वैसे बता दें। बात क्यों टाल रहे हैं? इबादत रोने वाली हो गई। मेरी छोटी सी मोटी सी प्यारी सी वाइफ, तुम बैठो, मैं अभी गोलगप्पे लेकर आया। बहरोज़ खानज़ादा कहते ही खड़ा हुआ तो इबादत ने इसे हैरत से देखा। कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो साथ ले जाएं। इबादत ने सदमे से कहा। वजह? बहरोज़ खानज़ादा तो ऐसे हैरान हुआ जैसे इबादत ने कोई अनोखी बात कर दी हो। वजह? आप जानते हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं बाहर घूम कर आऊँ। इबादत अभी भी सदमे में थी। नहीं इबादत, मैं नहीं चाहता तुम डिलीवरी से पहले हवेली से बाहर जाओ। बहरोज़ खानज़ादा वापस सोफे पर बैठा और इसे प्यार से समझाया। लेकिन क्यों? इबादत ने चिढ़ कर पूछा। बस यूं ही। बहरोज़ खानज़ादा ने लापरवाही से कंधे उचकाए। ठीक है, मुझे कुछ नहीं खाना, आप रहने दें। इबादत ने गुस्से से कहा और चेहरा मोड़ लिया। बहरोज़ खानज़ादा कितनी देर खामोशी से इसके रूठे हुए अंदाज देख रहा था। फिर गहरा सांस लेते इसने इबादत का हाथ पकड़ा। अच्छा ठीक है, तुम बड़ी सी चादर ले लो, हम चलते हैं। अब खुश? बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत के इस हाथ पर होंठ रखे तो इसका चेहरा खिल उठा। वो आहिस्ता से उठी, बड़ी सी चादर में खुद को अच्छी तरह ढांपा, फिर बहरोज़ खानज़ादा के साथ गोलगप्पे खाने चली गई। महर का पाँव भी मुस्तफ़ा ज़मीन पर नहीं लगने दे रहा था। वो महर का बहुत ख्याल रख रहा था, पर महर बेड पर लेटे लेटे उकता गई थी। मुस्तफ़ा वॉशरूम गया तो वो चुपके से कमरे से निकलकर नीचे लॉन में आ गई और नंगे पाँव घास पर वॉक करने लगी। ठंडी ठंडी घास इसके पैरों को सुकून पहुंचा रही थी। मुस्तफ़ा वॉशरूम से निकला तो महर गायब थी। वो गहरा सांस लेता सीधा नीचे आया, पहले किचन में गया, फिर लॉन में आया। जानता था इसकी बीवी टिक कर बैठने वालों में से नहीं है। वो लॉन में आया तो महर वॉक कर रही थी। तुम्हें चैन नहीं है? मुस्तफ़ा ने इसके पीछे खड़े होकर गुस्से से कहा तो महर डर कर उछली। आराम से माँ, क्या हो गया है? इसके उछलने पर मुस्तफ़ा ने इसे नरमी से टोका। आपने मुझे डराया क्यों? महर ने मुस्तफ़ा के बाजू पर चपत लगा कर कहा। ओके सॉरी, माय मिस्टेक। मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहते महर को अपने साथ लगाया। वैसे हैरत है, आपने अपनी गलती मान ली। महर ने शरारत से कहा। तो चलो, तुमसे तो इतना भी नहीं होता, गलती करके उल्टा रोब डालती हो। मुस्तफ़ा ने दुबदू जवाब दिया। तौबा है मुस्तफ़ा, आप तो लड़ने बैठ जाते हैं। महर ने कानों को हाथ लगाया। तुम तो बहुत ही मासूम हो, तुम्हारा नाम तो मासूमा खानज़ादी होना चाहिए था। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराहट दबाते कहा। वैसे जितनी मैं मासूम हूँ, वाकई मेरा यही नाम होना चाहिए था। महर ने चेहरे पर बला की संजीदगी सजाई। तो मेरी जान अब रख लो, अभी तुम बच्ची ही तो हो। मुस्तफ़ा पूरी तरह महर की तरफ मुतवज्जा हुआ। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? महर ने घूरी दी। ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मुस्तफ़ा ने हंस कर कहा तो महर ने इसकी कमर पर ज़ोर से मुक्का जड़ दिया। ये पिद्दे पिद्दे हाथों के मुक्के मुझ पर असर नहीं करने वाले, मुस्तफ़ा ने गर्दन अकड़ा कर कहा तो महर ने रोनी सूरत बनाकर मुस्तफ़ा की तरफ देखा। ओह, मेरा छोटा सा बेबी नाराज़ हो गया। मुस्तफ़ा ने महर के गाल खींचे तो महर ने फ़ौरन मासूमियत से सर हिला दिया। तभी गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ आई। चौकीदार ने गेट खोला तो बलाज खानज़ादा की गाड़ी पीछे गार्ड्स की गाड़ियाँ हवेली में दाखिल हुईं। मुस्तफ़ा और महर मुस्कुरा कर गेट की तरफ हुए। बलाज खानज़ादा की गाड़ी जैसे ही खान हवेली के गेट से अंदर आई, महर और मुस्तफ़ा मुस्कुरा कर आगे बढ़े। मुलाजिम ने जल्दी से आगे बढ़कर गाड़ी का फ्रंट डोर खोला तो बलाज खानज़ादा अपनी पूरी शान शौकत के साथ गाड़ी से निकला। फिर पिछली सीट से रूप अरूब और हारिब निकले। अस्सलाम वालेकुम। महर ने सलाम करते ही नन्हे हरूब को अरूब की गोद से ले लिया। वालेकुम अस्सलाम, बलाज खानज़ादा ने सलाम का जवाब दिया। मुस्तफ़ा खानज़ादा, बलाज खानज़ादा और हारिब से बगलगीर हुआ। मुस्तफ़ा, देखें ये कितना प्यारा है माशाल्लाह। महर के चेहरे पर हरूब
हारूब को गोद में लेकर प्यार करने की खुशी छलक रही थी। सब ने मुस्कुरा कर एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हवेली के अंदर बढ़े। अपने मामू पर गया है, मुस्तफ़ा ने गर्दन अकड़ा कर कहा। हाँ वाकई ये बहरोज़ पर गया है, मासूम और प्यारा। महर ने हारूब के रुई जैसे नम मुलायम गालों पर उंगली फेरते कहा तो मुस्तफ़ा ने इसे घूरी दी, जबकि बाकी सब इसकी नासमझी पर महज मुस्कुराए। मैं बहरोज़ की नहीं, खुद की बात कर रहा हूँ। और तुमसे किसने कहा बहरोज़ मासूम है? वो सब सीधा डाइनिंग हॉल में आ गए। आहिस्ता आहिस्ता हवेली के सब लोग डाइनिंग हॉल में इकट्ठे हो रहे थे और अरूब हारिब और हारूब से मिल रहे थे। मुझसे कौन कहेगा? मैं जानती हूँ बहरोज़ मासूम है, और आपसे किस पागल ने कह दिया कि हारूब आप पर गया है? महर ने शक्ल ऐसे बनाई जैसे मुस्तफ़ा ने कोई शगुफ़ा ही छोड़ दिया हो। दुख दिख रहा है। मुस्तफ़ा ने हारूब की मासूम सूरत की तरफ इशारा करते कहा। बाकी सब इनकी बातों से महज़ूज़ हो रहे थे। मुझे क्यों नहीं दिख रहा? महर ने आंखें टपटपाते कहा। क्योंकि तुम हिल चुकी हो। मुस्तफ़ा ने इसके सर पर हल्की सी चपत लगाते कहा तो सब हंस दिए। महर भी मुस्कुराने लगी। गुड़िया और बहरोज़ कहाँ हैं? रूप ने इन दोनों को नापा कर पूछा तो महर ने बताया कि वो गोलगप्पे खाने गए हैं। मुलाजमा ने आकर लंच का कहा तो वो सब लंच करने लगे। इस दौरान महर ने एक बार भी हारूब को अपनी गोद से नहीं निकाला था। मुस्तफ़ा ने इसके कान में कहा कि वो हारूब को लिटाकर आराम से खाना खा ले, पर महर ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो हारूब को अपनी गोद में ही रखेगी। थोड़ी देर तक बहरोज़ खानज़ादा और इबादत भी आ गए थे। इबादत ने बलाज खानज़ादा से बहरोज़ खानज़ादा की ढेरों शिकायतें लगाईं। बलाज खानज़ादा बहरोज़ खानज़ादा को गुस्से से घूरता रहा और बेचारा बहरोज़ खानज़ादा हवन्नकों की तरह इबादत के टप टप बहते आंसुओं को देखता रहा, जो वो बहा बहा कर बहरोज़ खानज़ादा की खूब शिकायतें लगा रही थी। गुड़िया तुम रोना बंद करो, इसे तो आज मैं ऐसी सज़ा दूंगा कि आइंदा तुम्हें तंग करने से पहले 1000 बार सोचेगा। बलाज खानज़ादा ने इबादत के सर पर हाथ फेरते इसे हौसला दिया तो बहरोज़ खानज़ादा ने मदद तलब नज़रों से रूप की तरफ देखा। रूप ने लापरवाही से कंधे उचकाए, जिसका मतलब था भुगतो बेटा। बहरोज़ खानज़ादा ने गहरी सांस लेते खुद को सज़ा के लिए तैयार किया। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना? बलाज खानज़ादा ने गुस्से से कहा। नहीं, बस एक इल्तिजा करनी है। बहरोज़ खानज़ादा ने संजीदगी से कहा। बोलो। बलाज खानज़ादा समेत इबादत भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। आप मुझे सज़ा देना चाहते हैं ना, तो मुझे लंदन भेज दें। बहरोज़ खानज़ादा ने सुकून से कहते इबादत का सुकून उड़ाया। वो हक्की बक्की बहरोज़ खानज़ादा की शक्ल देखने लगी। लंदन जाकर क्या करोगे? बलाज खानज़ादा ने नासमझी से पूछा। इबादत से दूर रहकर शायद मुझे अकल आ जाए, पास रहकर तो मैं इसकी कदर नहीं करता ना। बहरोज़ खानज़ादा ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट इबादत की तरफ उछाली तो वो घूर कर रह गई। बेटा जी, तुम्हारी बीवी को इस हालत में तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें दूर जाकर कदर करवाने की पड़ी है। रूप ने जताने वाले अंदाज में कहा। चले, मैं कौन सा चला गया हूँ? दे लें मुझे सज़ा। मैंने कौन सा ज़मीन पर लेट कर नागिन डांस शुरू कर देना है कि नहीं, मुझे ये वाली सज़ा पसंद नहीं आई, दूसरी दें। बहरोज़ खानज़ादा ने जलकर कहा तो सब इसकी बात पर हंसने लगे। हारिब बलाज खानज़ादा से इजाज़त लेकर अरूब और हारिब को हशमत अली और ज़रीना से मिलवाने घर ले गया था। बलाज खानज़ादा ने हशमत अली को फ़ोन करके कहा कि वो अरूब और हारिब का वलीमा करना चाहते हैं। हशमत अली को क्या एतराज़ होना था? बलाज खानज़ादा ने रूप से मशवरा करके 3 दिन बाद हफ्ते की रात को अरूब और हारिब के वलीमे का ऐलान कर दिया था। वलीमा हवेली में नहीं, शहर के सबसे बड़े शादी हॉल में अरेंज होना था। अरूब ने सुना तो खुशी से हारिब को बताने आ गई। हारिब अपने कमरे में हारूब को प्यार कर रहा था। हारिब, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। अरूब ने आंखें झपका कर शर्माते हुए कहा। क्या बात कर रही हो अरूब? हारूब अभी बहुत छोटा है और तुम फिर से खुशखबरी सुनाने बैठ गई। हारिब ने हंसी दबाते शरारत से कहा। क्या मतलब? अरूब इसकी शरारत समझे बगैर नासमझी से पूछने लगी। मतलब तुम फिर से प्रेग्नेंट हो गई? हारिब ने मासूमियत से कहा तो अरूब को इसकी शरारत समझ आ गई। हाँ हारिब, देखे ना, मैं फिर से अम्मा और आप अब्बा बनने वाले हैं। हारूब वाकई बहुत छोटा है, अब हम क्या करेंगे? अरूब ने चेहरे पर बला की संजीदगी सजा कर कहा तो हारिब आहिस्ता से सीधा होकर बैठा। क्या मतलब? तुम सच में प्रेग्नेंट हो? हारिब ने सदमे से पूछा तो अरूब ने रोनी सूरत बनाकर ज़ोर शोर से सर हिला दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? जब से हारूब पैदा हुआ है मैं तो दीवारों में सर पीट रहा हूँ। तुम तो हाथ ही नहीं आती, तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? हारिब ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। जब पता है तो जानबूझकर मुझे सता रहे थे ना? अरूब ने हारिब के बाजू पर मुक्का मारते कहा तो हारिब के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। मेरी जान, आज रात मेरे हाथ लग जाओ ना, और कितना तड़पाओगी?
حارب نے اروب کو کمر سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھایا۔ آپ خود قریب نہیں آتے، میں نے تو ایک بار بھی منع نہیں کیا، اروب نے حارب کی ناک پر ہونٹ رکھتے کہا۔ میں اتنا سیدھا نہیں ہوں، تمہاری طبیعت کی وجہ سے میں تم سے دور رہتا تھا۔ حارب نے اروب کی دھڑکنوں کے مقام پر ہونٹ رکھے تو اروب کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ آج بھی دور رہیں گے؟ اروب نے اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتے حارب کے کندھے پر سر رکھتے ہلکی سی آواز میں پوچھا، نہیں، میں تو ایک پل بھی تمہیں خود سے الگ نہ کروں، گزارا ہی نہیں ہے تمہارے بغیر۔ حارب نے بھاری گمبھیر آواز میں کہا تو اروب ایک دم سیدھی ہوئی۔ اوہو، باتوں باتوں میں آپ کو گڈ نیوز دینا بھول گئی، ہفتے کو ہمارا ولیمہ ہے، تیار رہیے گا۔ اروب نے آخری بات شرما کر کہی تو حارب اس کی اداؤں پر اسے محبت لٹاتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر کیا جس نے بن مانگے اروب سے اس کا نصیب جوڑ دیا تھا۔ حارب، میں لانگ میکسی پہنوں گی، اروب نے گال پر انگلی رکھتے پرسوچ انداز میں کہا تو حارب ہولے سے مسکرا دیا۔ میرا شہزادہ کیا پہنے گا؟ حارب نے سوئے ہوئے اروب کی طرف دیکھ کر پیار سے کہا، یہ ابھی بہت چھوٹا ہے، ورنہ ہمارے ولیمے پر میں نے اسے شیروانی پہنا دینی تھی۔ اروب کی بات پر حارب کا چت پاڑ قہقہا پورے کمرے میں گونجا۔ حویلی میں ولیمے کی تیاریاں پورے جوش و خروش سے شروع ہو گئی تھیں۔ محبوب، میں سوچ رہی ہوں ہم کپل گول کرتے ہیں۔ محبوب خانزادہ وارڈروب سے اپنی شلوار قمیض نکال کر سلیکٹ کر رہا تھا کہ اسے ولیمے پر کون سی پہننی ہے۔ الفت کی بات پر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ایک شرط پر، محبوب خانزادہ نے سوچا، وہ موقع پہ چوکا مارتا ہے، مجھے پتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مجھے ایک پیاری سی کس دو، بس آپ کو اور آتا ہی کیا ہے رومانس کرنے کے علاوہ۔ رہنے دیں، مجھے کپل گول نہیں کرنا، بہت مہربانی آپ کی۔ الفت خود ہی اندازہ لگا کر غصے سے کہتی بیڈ پر بیٹھ گئی تو محبوب خانزادہ اسے منہ کھولے دیکھتا رہ گیا۔ مطلب دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے تھے، محبوب خانزادہ کے موئے موئے ہو گئے تھے۔ یار مجھے بس ایک بات بتا دو۔ محبوب خانزادہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو الفت نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں تم سے پیاری سی کس نہ مانگوں تو کیا ہمسائی سے مانگوں؟ محبوب خانزادہ نے نارملی انداز میں کہا، پر الفت کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ وہ غصے سے سیخ پا ہو گئی۔ شرم نہیں آتی آپ کو اس عمر میں ہمسائی عورتوں سے چکر چلاتے ہوئے؟ تبھی میں سوچوں آپ روز اتنا سج دھج کر کہاں جاتے ہیں؟ آج پتہ چلا آپ کے چکر چل رہے ہیں۔ میں ابھی مصطفیٰ کو بتاتی ہوں، جب جوان بیٹا سوال پوچھے گا تو شاید آپ کو شرم آ ہی جائے۔ اوہ ہیلو میڈم، بریک لگاؤ، کیا بولے جا رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں بڑی مشکل سے پھنسایا تھا، اس کے بعد توبہ کر لی اور تم اپنی ہی مارے جا رہی ہو۔ الفت جانے لگی تھی تو محبوب خانزادہ تیزی سے اٹھ کر اس کے روبرو کھڑا ہوا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، مجھے آپ پہلی نظر میں اچھے لگے تھے، بس آپ پر اعتبار نہیں تھا۔ الفت دوبارہ بیڈ پر بیٹھی نروٹے پن سے بولی، وہ تو دکھ ہی رہا ہے کہ تمہیں آج بھی مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ محبوب خانزادہ پھر سے اپنی جگہ پر الفت کے ساتھ بیٹھ کر خفگی سے بولا، ہاں میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ سیریس ہو جاتے ہیں۔ الفت محبوب خانزادہ کے کندھے پر سر رکھتے بولی تو وہ بھی مسکرا دیا، اچھا چلو اب کس دے دو، بہت دل کر رہا ہے۔ محبوب خانزادہ تو ترلے کرنے پر ہی آ گیا، بس اتنی سی بات۔ الفت نے کہتے ہی محبوب خانزادہ کی قمیض دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں دبوچی اور اس کے مسکراتے ہونٹوں پر جسارت کر دی۔ محبوب خانزادہ نے آنکھیں بند کرتے اپنی شریک حیات کا نرم لمس محسوس کیا۔ دوسری طرف صبا اور یوسف خانزادہ بھی تیاریوں میں لگے تھے۔ بلاج خانزادہ اور روپ کی تو بات ہی الگ تھی۔ وہ جب سے خان ہاؤس سے لوٹے تھے بلاج خانزادہ روپ کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کبھی کہتا اپنے برہنہ سینے پر ہاتھ رکھ کر، کہتا یہاں درد ہو رہا ہے، ہونٹ رکھ دو، آرام آ جائے گا۔ کبھی کہتا میرے سر میں درد ہے، تمہاری دھڑکنوں پر سر رکھ کر سو جاؤں، اچھی نیند آئے گی۔ کبھی کہتا پیٹ میں کافی درد ہے، تم اپنے ہاتھوں سے کھلا دو گی تو کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اور روپ بیچاری گہرا سانس لیتے اس کی ہر بات مانتی، پر بلاج خانزادہ اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتا تھا اور آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ روپ اپنی جولری ٹھیک کر رہی تھی جب بلاج خانزادہ مسکین سی صورت بنا کر روپ کے پاس آیا۔ روپ، گلے میں درد ہو رہا ہے، بلاج خانزادہ نے چہرے پر درد سجا کر کہا۔ دبا دوں؟ روپ نے غصے سے دانت پیستے کہا، لا حول ولا قوت، مجازی خدا ہوں تمہارا، کچھ تو سوچ کر بولا کرو۔ بلاج خانزادہ کو شاید روپ کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ آپ بھی جھوٹ سوچ سمجھ کر بولا کریں، روپ نے دوبدو جواب دیا، جب تم اگنور کرو گی تو تمہیں اپنے پاس بلانے کے لیے مجھے ایسے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ بلاج خانزادہ نے روپ کی کمر کے نیچے ہاتھ رکھا تو وہ اچھل کر پیچھے ہوئی۔ میرے ہاتھ میں کرنٹ تھا کیا؟ بلاج خانزادہ نے معصومیت سے اپنا ہاتھ الٹا سیدھا کرتے دیکھا تو روپ کو اس پر مزید تپ چڑھی۔ بلاج، آپ چاہتے کیا ہیں، بتا دیں مجھے، روپ نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھتے پوچھا۔ اتنا سا پیار؟ بلاج خانزادہ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے بیچ تھوڑا سا فاصلہ بناتے کہا،
ٹھیک ہے، مل جائے گا۔ اس کے بعد روپ ابھی بھی غصے میں تھی۔ اس کے بعد اگر رات کو بیڈ پر بھی تھوڑا سا بلاج خانزادہ نے زوم معنی انداز میں بات کرتے ادھوری چھوڑی تو روپ نے آنکھیں چھوٹی کر کے بلاج خانزادہ کو گھورا۔ ایسے مت دیکھو، مجھے اور پیاری لگتی ہو۔ بلاج خانزادہ 2 قدم روپ کے قریب ہوا۔ بلاج، آپ بہروز کو کہتے ہیں پر سچ یہ ہے آپ کبھی نہیں سدھریں گے۔ روپ بلاج خانزادہ کی بڑھتی نزدیکی پر مسکرا کر بولی، مجھے بگاڑنے میں تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ تم سے کس نے کہا تھا مجھے محبت دو اور اتنی دو کہ میں تمہارے پیچھے پاگل ہو جاؤں؟ بلاج خانزادہ نے روپ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اور میں جو پاگل ہوں آپ کے لیے؟ روپ نے بلاج خانزادہ کے گال پر ہونٹ رکھے۔ تم پاگل میرے پیچھے، میں پاگل تمہارے پیچھے، ہم دونوں پاگل آگے پیچھے۔ بلاج خانزادہ نے روپ کی آرز پر دانت کاٹتے مسکرا کر کہا تو روپ بھی مسکرا دی۔ بہروز، مجھے بتا دیں میں ولیمہ اٹینڈ کروں گی یا نہیں؟ کل ولیمہ تھا۔ بہروز خانزادہ سونے کی تیاری پکڑ رہا تھا جب عبادت نے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے سکون سے پوچھا، کیا مطلب؟ بہروز خانزادہ نے دونوں آبرو اچکا کر پوچھا، مطلب آپ مجھے باہر نہیں لے کر جاتے نا؟ تو بس اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ عبادت کی زبان سے شکوہ پھسلا، میری جان تم ولیمہ اٹینڈ کرو گی اور میرے ساتھ جاؤ گی، میں تمہارے بغیر شادی ہال میں گھومتا اچھا لگوں گا کیا؟ بہروز خانزادہ سے کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ عبادت کا دل چاہا ابھی کھڑی کھڑی سنا دے اور کہے کہ وہاں بھی آپ نے کہنا ہے ایک جگہ سکون سے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، گڈ نائٹ، عبادت نے روکھے سے لہجے میں کہا اور آہستہ سے لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ بہروز خانزادہ نے حیرت سے عبادت کا روکھا پھیکا انداز دیکھا۔ سنو جی، ناراض ہو؟ نہیں تو پھر دور کیوں ہو؟ نیند آئی ہے تو میرے سینے پر سر رکھ کر سو جاؤ۔ نہیں، آپ نے شروع ہو جانا ہے۔ عبادت کی بات پر بہروز خانزادہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اچھا نہیں ہوتا شروع، تم پاس تو آؤ، میرے سکون کا ہی خیال کر لیا کرو۔ بہروز خانزادہ نے ہاتھ بڑھا کر عبادت کے آہستہ سے بال کھینچے۔ عبادت آہستہ سے اٹھی اور بہروز خانزادہ کے سینے پر سر رکھ دیا۔ بہروز خانزادہ کے پورے وجود میں سکون سرایت کر گیا۔ چپ کیوں ہو؟ بہروز خانزادہ کو اس کی خاموشی چبھی۔ آپ نے آج میرا خیال نہیں رکھا؟ عبادت نے ذرا سی نظریں اٹھا کر ہونٹوں سے شکوہ کیا۔ نہیں، میں بزی تھا، مجھے تمہارا خیال ہے میری جان۔ بہروز خانزادہ نے ذرا سا سر نیچے کرتے عبادت کے ماتھے پر لب رکھے تو اس نے بہروز خانزادہ کی گردن میں منہ چھپا لیا۔ سب لوگ شادی ہال پہنچ گئے تھے۔ اروپ بیوٹی پارلر تیار بیٹھی تھی، حارب کا انتظار کر رہی تھی۔ حروب کی ذمہ داری روپ نے سنبھال لی تھی، پر کبھی عبادت تو کبھی مہر اسے پیار کرتے نہیں تھکتی تھی۔ سب مہمان بھی آ گئے تھے۔ انتظار تھا تو اس کپل کا جس کے چرچے پورے گاؤں میں ہو رہے تھے، پر ہر ایک کی زبان پر حارب اور اروپ کا ذکر تھا۔ جو بھی سنتا دل سے دعا دیتا۔ سب جانتے تھے اروپ بلاج خانزادہ کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہے۔ بلاج خانزادہ نے دعاؤں میں اللہ سے بیٹی مانگی تھی اور پھر بلاج خانزادہ کی دعا قبول ہوئی۔ اروپ ان کی زندگی میں آئی۔ پورے ہال کی لائٹس آف کر دی گئیں۔ ایک بڑی سی اسپاٹ لائٹ میں حارب اور اروپ ایک ساتھ چلتے آ رہے تھے۔ اروپ نے حروب کو حارب کی گود میں دے دیا۔ حارب آف وائٹ تھری پیس ساتھ لائٹ بلو شرٹ پہنے بہت چارمنگ لگ رہا تھا۔ اروپ نے لائٹ بلو کلر کی میکسی جس پر آف وائٹ کلر کا کام ہوا تھا، بالوں کو کرل کیے، ہاتھوں میں مہندی لگائے، برائڈل میک اپ میں حارب کا بازو پکڑے سہج سہج کر چلتی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر ایک کے منہ سے ان تینوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ماشاءاللہ نکل رہا تھا۔ ہال میں رومانٹک میوزک چل رہا تھا۔ سب کی نظریں اس خوبصورت جوڑے پر تھیں۔ حارب اور اروپ سٹیج پر بیٹھے تو آہستہ آہستہ سب مہمان ان سے آ کر ملنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ڈنر لگ گیا تو سب ڈنر کرنے لگے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، حارب نے اروپ کے کان میں سرگوشی کی۔ کوئی نئی بات کہے نا؟ یہ کیا وہی گھسا پٹا پرانا ڈائلاگ؟ اروپ نے منہ بنا کر کہا، اف، جب تم کیوٹ سی شکلیں بناتی ہو نا دل کرتا ہے تمہیں کچا چبا جاؤں۔ حارب نے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے۔ یہ ڈائلاگ بھی پرانا ہے۔ اروپ ذرا بھی امپریس نہیں ہو رہی تھی۔ میں کیا تمہیں کوئی فلمی ہیرو لگتا ہوں جو مجھ سے ڈائلاگ سننا چاہتی ہو؟ حارب نے گھور کر پوچھا۔ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، مانا میں آپ کے پیار میں تھوڑی سی دیوانی ہوں، پر اتنی بھی نہیں کہ آپ کو ہیرو سمجھ بیٹھوں۔ اروپ نے حارب کا صاف مذاق اڑایا۔ ہا ہا ہا، ویسے یہ کس فلم کا ڈائلاگ تھا؟ حارب نے نظریں گھما کر اروپ کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا۔ میں ہوں نا، اتنی بڑی چلتی پھرتی فلم؟ اروپ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا، تو
تو حارب کو وہ بہت پیاری لگی۔ السلام علیکم۔ اپنے قریب انہیں ایک جانی پہچانی نسوانی آواز سنائی دی تو ان دونوں نے ایک ساتھ سر اٹھا کر دیکھا۔ کرن مسکرا کر انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو کرن؟ حارب جلدی سے کھڑا ہوا تو اروب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم دونوں کیسے ہو؟ ماشاءاللہ اروب بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کرن نے پوچھنے کے ساتھ اروب کی تعریف بھی کر دی۔ تھینک یو، اروب نے ہلکی سی آواز میں کہہ کر نظریں پھیر لیں۔ تمہارا چنٹو کہاں ہے؟ کرن نے حروب کا پوچھا تو حارب نے پورے ہال میں نظریں دوڑائیں۔ حروب بڑے مزے سے عبادت کی گود میں سو رہا تھا۔ وہ رہا میرا شہزادہ، میں ابھی آیا۔ حارب نے عبادت کی طرف اشارہ کیا اور اسٹیج سے اتر کر حروب کو لینے چلا گیا۔ کرن حروب کے ساتھ اسٹیج پر لگے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے لگتا ہے تم مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو، کرن نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، بلکہ مجھے تو تم سے سوری بولنا تھا، میری وجہ سے تمہارا کافی نقصان ہوا، اروب نے سامنے دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں اروب، حارب میرا نہیں تمہارا نصیب تھا، میں نے حارب سے بہت محبت کی ہے، بس کبھی اسے اپنی محبت کا احساس نہیں دلایا۔ حارب کو میں اپنا سب کرن پلیز، حارب صرف میرا ہے۔ اروب سے کرن کی حارب کو لے کر محبت برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس نے ٹوک دیا۔ اروب کی ٹوک پر کرن خاموش ہو گئی۔ سوری، تمہیں برا لگا تو؟ کرن نے فوراً معذرت کی، پر اروب خاموش رہی۔ کرن یہ ہے میرا شوہر، کرن یہ ہے میرا شہزادہ۔ حارب نے حروب کرن کو پکڑایا تو وہ گود میں لے کر لاڈ کرنے لگی۔ اروب نے ایک نظر کرن کی طرف دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ کرن حروب کو پیار کرتے اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ حارب اروب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کرن کزن سسٹر سے ملنے کی، اروب نے غصے سے منہ پھلا کر کہا۔ تم بھی نا بہت پاگل ہو۔ حارب نے مسکرا کر سر جھٹکتے سامنے دیکھا تو اس کی مسکراہٹ سمٹی، کیونکہ دوراب شاہ اپنی پرسنالٹی کے ساتھ شادی ہال کے اندر آیا اور سیدھا روپ اور بلاج خانزادہ کی طرف بڑھا۔ روپ نے دوراب شاہ کا تعارف حویلی کے سب لوگوں سے کروایا۔ مہر اور عبادت کو دوراب شاہ کافی سنسیئر اور اچھا لگا۔ سب سے مل کر دوراب شاہ اسٹیج پر آیا۔ السلام علیکم، دوراب شاہ نے بھرپور مسکراہٹ سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو آپ؟ جواب اروب کی طرف سے آیا اور وہ بھی مسکرا کر۔ حارب نے غصے سے نظریں گھما کر اروب کی طرف دیکھا تو اروب نے اسے جتاتی نظروں سے دیکھا، جس کا مطلب تھا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کرن سے بتیسی نکالے باتیں کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بہت بہت مبارک ہو۔ دوراب شاہ نے مبارکباد دی۔ ایک دو باتیں کر کے وہ رکا نہیں تھا، اسٹیج سے اتر گیا تھا۔ بدلہ لیا ہے نا تم نے مجھ سے؟ حارب نے ایک آئی برو چکا کر پوچھا۔ آف کورس مائی لو، اروب نے ایک ادا سے کہا تو حارب دانت پیستے رہ گیا۔ دوراب شاہ اسٹیج سے اترا ہی تھا کہ اس کی ٹکر کرن سے ہو گئی۔ لگ ہی رہا تھا مجھے۔ کرن کی رنگ نیچے گر گئی تھی، وہ ڈھونڈنے لگی تبھی دوراب شاہ سے ٹکرائی۔ اسے لگا کسی پہاڑ سے ٹکرائی ہو۔ کرن کا ماتھا اس کے سینے سے لگا۔ اندھے دیکھ کر چلو، کرن نے ماتھا مسلتے کہا۔ ایکسکیوز می، تمیز سے بات کریں ورنہ سائڈ پر ہو کر کسی سے تمیز سیکھیں، پھر بولیں۔ دوراب شاہ کا لہجہ کافی سرد تھا۔ کیوں، سائڈ میں تمیز سکھانے کی کلاسز دی جا رہی ہیں جو میں سائڈ پر ہو کر ادب سیکھوں؟ کرن نے دوبدو جواب دیا۔ اس کے جواب پر دوراب شاہ نے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ ویسے تمیز تو آپ کو بھی سیکھنی چاہیے، بدتمیز جاہل۔ کرن کا اسے اوپر سے لے کر نیچے تک گھورنا بہت برا لگا۔ وہ دو سنا کر آگے بڑھ گئی۔ دوراب شاہ نے اس کی پشت کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھا، پھر مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں شادی ہال کا ماحول کچھ ایسا ہوا کہ ہر ایک کی زبان پر دوراب شاہ کا نام تھا۔ وہ جہاں کھڑا ہوتا کوئی نہ کوئی بات کرتا اور سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیتا، یہاں تک کہ عبادت اور مہر بھی اس کے جوکس پر ہنس رہی تھیں۔ زرینہ نے کرن کا تعارف سب سے کروایا، سب کو وہ بہت پیاری لگی۔ کرن، عبادت اور مہر اسٹیج پر جا کر دوراب شاہ کی تعریف کرنے لگیں۔ حارب سے برداشت نہ ہوا، وہ اسٹیج سے اتر گیا اور دل ہی دل میں دوراب شاہ کو گالیاں دینے لگا۔ مہر نے دوراب شاہ کو اشارہ کر کے اسٹیج پر بلایا تو وہ اسٹیج پر چلا گیا۔ پھر سین کچھ یوں ہوا، دوراب شاہ اسٹیج پر چاروں لڑکیوں کو ہنسا رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھیں۔ حارب کے ساتھ بہروز خانزادہ اور مصطفیٰ نے بھی یہ منظر ٹیڑھی نظروں سے دیکھا۔ وہ دونوں چل کر حارب کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہاں سے ملا یہ گدھا؟ بہروز خانزادہ نے اسٹیج پر اشارہ کرتے حارب سے پوچھا تو دوراب شاہ کو گدھا کہنے پر مصطفیٰ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بس سڑک پر چلتا پھرتا مل گیا تھا، حارب نے گہرا سانس لیتے کہا۔ تو سڑک پر ہی چلتا پھرتا چھوڑ دیتے، سر پر بٹھانا ضروری تھا کیا؟ بہروز خانزادہ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں نے انوائٹ نہیں کیا، سردارنی جی نے کیا ہے، حارب نے کندھے اچکا کر کہا۔ ایک تو یہ موم بھی نا، بہروز خانزادہ نے سر دائیں بائیں ہلاتے کہا۔ صرف غصہ کرتی نہیں، ہنستی ہوئی بھی پیاری لگتی ہیں۔ کرن ایک سائڈ پر کھڑی کولڈ ڈرنک پی رہی تھی جب دوراب شاہ نے اس کے قریب آ کر کہا۔ جی؟ کرن نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے بس یہ پوچھنا تھا آپ کے گھر کوئی بڑا ہے؟ دوراب شاہ کا لہجہ اب سنجیدہ تھا۔ جی؟
پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کرن نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بس یوں ہی دل کیا تو پوچھ لیا۔ دوراب شاہ نے کندھے اچکائے اور وہاں سے چلا گیا۔ کرن اس کی چوڑی پشت دیکھ ہلکا سا مسکرائی۔ رات 10 بجے ولیمے کی تقریب ختم ہوئی۔ سب اپنی اپنی زندگی میں خوش اور مگن ہو گئے تھے۔ حارب اور اروپ کی محبت وقت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ دوراب شاہ نے روپ سے بات کر کے کرن کے لیے حشمت علی کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ حارب کو غصہ تو بہت آیا پر وہ ضبط کر گیا کیونکہ کرن نے اس رشتے پر رضامندی دے دی تھی۔ بہروز خانزادہ اور عبادت کو اللہ نے رحمت سے نوازا تھا۔ چھوٹی سی آیت خانزادی میں بہروز خانزادہ کی جان بستی تھی۔ مہر اور مصطفیٰ کا چھوٹا سا گول مٹول سا حمائل خانزادہ سب کو اپنی طرف مائل کرتا تھا۔ خوشیوں نے ہر طرف اپنی جگہ بنا لی تھی۔ ان سب کو محبت نے آزمائش سے گزارا اور سب اپنی اپنی آزمائش پر کھڑے رہے۔ کٹھن وقت آیا ضرور تھا پر اب سب کو ان کے صبر کا صلہ ملا تھا۔ عبادت بہروز خانزادہ سے محبت کرتی تھی پر اللہ سے مانگنے سے ڈرتی تھی کیونکہ بہروز خانزادہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ نے بن مانگے اس کی محبت اس کی جھولی میں ڈال کر اسے اس کے صبر کا صلہ دیا۔ بہروز خانزادہ نکاح کے بعد اور غصے میں رہنے لگا پر اللہ نے محرم کی ایسی محبت دل میں ڈالی کہ اپنی محرم کو سینے سے لگا کر اسے سکون ملتا۔ مصطفیٰ نے بھی مہر کے انکار پر صبر کیا اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ مہر آج مصطفیٰ کی دیوانی ہے۔ حارب اور اروب نے غلط راستہ اپنایا پھر سزا بھی کاٹی۔ آج اللہ نے پیارا سا بیٹا اور محبت کرنے والا شوہر اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ کرن کی مثال صبر میں ان سب سے اوپر ہے۔ نکاح سے ایک دن پہلے نکاح ٹوٹنا، پھر کرن کا صبر کرنا اور صبر کا صلہ دوراب شاہ کی صورت میں ملنا۔ آج وہ دوراب شاہ کے دل اور اس کے بنگلے پر راج کرتی ہے۔ ختم شد۔ بہت 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 خوبصورت ناول تھا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں بہت 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 پسند آیا ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ناول تھا۔ ہر اسپیکٹ تھا اس ناول میں۔ تھوڑی رومانٹک سٹوری، تھوڑی نہیں بہت رومانٹک سٹوری، فنی سٹوری، ایموشنل سٹوری، ہر طرح کی سٹوری تھی، سبق آموز تھی۔ بہت اچھا ناول تھا۔ ریکمنڈیشن کے لیے تھینک یو۔ اسی طرح اچھے اچھے ناولس ریکمینڈ کرتے رہیں تاکہ میرا سر درد کم ہو کہ مجھے ناول بھی ڈھونڈنا ہے اور پھر ریڈ کرنا ہے۔ چلیں جی، ملاقات ہوگی نیکسٹ ناول میں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پورا ناول پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ناول تک خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ناول میں۔ اللہ حافظ۔